अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूं कि जनाब आप जहां कहीं होंगे खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे इस तपती हुई गर्मी में, ख़ास तौर पर आज के दिन के हवाले से भी कि जनाब आज तक 22 आज क्योंकि 12 जून तक बताया जा रहा था कि जो हीट वेव का ख़दशा है वो है और गर्मी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों भी गर्मी इतनी शिद्दत की महसूस की जा रही थी कि टेम्परेचर 46-47 तक था और इट फील्स लाइक कि वो 50 तक पहुंच चुका है। तो उस हवाले से आपने अपना ख्याल ज़रूर रखना है। आज कुछ हमने बात करनी है बच्चों के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं पाकिस्तान के तालीमी इदारों में। 2 महीने के लिए बच्चे जो है ना वो गर्मियों की छुट्टियों की वजह से घर में होते हैं। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम बच्चे और नौजवान इन छुट्टियों के दौरान घर वालों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने, अपने एक सोशल सर्कल को बढ़ाने और देर तक सोने और सुबह देर से उठने, अपने पसंदीदा मशगलों में मसरूफ़ रहने और खेलों की सरगर्मियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। अब ऐसे में छुट्टियों की वजह से बच्चों की खुशी तो दुगनी हो जाती है, वो तो बड़े एक्साइटेड होते हैं, लेकिन वालिदैन की अक्सरियत इस वजह से परेशान होती है कि जनाब इन 2 महीने में बच्चों को कौन सी ऐसी सरगर्मियों में हम लोग मशगूल रख सकते हैं। अब हमारे यहाँ अक्सर वालिदैन बच्चों के घर रहने से तंग आ जाते हैं और उनको अकेडमीज़ भेज दिया जाता है ताकि घर पर रहकर वो उन्हें किसी तरह से परेशान ना कर सके। अब कुछ वालिदैन तो बाकायदा ट्यूशन सेंटर्स में ये कहकर आते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने टाइम देना है, पढ़ाई में इनको मसरूफ़ रखना है। जिनके लिए ये मुमकिन नहीं है वो बच्चों को सारा दिन घर से बाहर खेलने के लिए निकाल देते हैं। अब आजकल जिस तरह की गर्मी पड़ रही है ये भी बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरा ये कि आप बच्चों को बैलेंस चीज़ें लेकर चलनी चाहिए। उनके लिए रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, घर वालों के साथ वक्त गुजारना ज़रूरी है, अपना एक जो समाजी ताल्लुकात है, सोशल इंटरेक्शन है लोगों के साथ कह लें, बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ कह लें, वो भी बड़ा ज़रूरी है। फिर उनकी एक स्लीप साइकिल का होना, बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा कि दीगर एक्टिविटीज़ भी उनके लिए बहुत नहायत ज़रूरी है। लिहाजा वालिदैन इन 2 महीने की छुट्टियों में बच्चों की तरबियत के लिए ख़ुसूसी वक्त भी मुतय्यन कर सकते हैं, अपना एक स्केड्यूल भी बना सकते हैं बच्चों के साथ साथ। अब वालिदैन बच्चों को समर कैंप्स की सहूलत फराहम करते हैं, लेकिन वो सबके लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए बेहतर है कि बच्चों को घर में ही इस किस्म की सरगर्मियों में मशगूल रखा जाए। वालिदैन बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। बेटा है या फिर बेटी है, इसकी तफरीक किए बगैर घर के तमाम कामों में उनको शामिल किया जा सकता है। घर के सारे काम करने की उनको आदत डाली जा सकती है। अब बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। समर वेकेशंस में उन्हें होमवर्क भी मिलता है, उसमें भी वो मशगूल रहते हैं, लेकिन एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाएं उनकी पढ़ाई का, उनकी तफरीह का, उनके साथ वक्त गुजारने का, एक साथ खाने की मेज़ पर बैठने का। उनको कहें कि अगर हमने बाहर भी घूमने के लिए जाना है तो आप हमें सजेस्ट करें कि हम कहाँ जा सकते हैं, कितना बजट हो सकता है, क्योंकि ये एक बेहतरीन मौका आता है जब आप अपने बच्चों के साथ बेहतरीन वक्त गुजार सकते हैं और उनकी तरबियत में मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं। अब ये 2 महीने आप इस तरह भी गुजार सकते हैं कि आपके बच्चे जो है ना वो बाहर खेलें, वो देर तक सोएं, अपने गैजेट्स पर जो है ना वो गेम्स खेल रहे हैं, उसके ऊपर वक्त गुजार रहे हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं, जो कि कह लें कि उनके लिए किसी भी नॉन क्रिएटिविटी आप उसको कह सकते हैं कि उनकी क्रिएटिविटी बढ़ाएगा नहीं बल्कि उनकी मेंटल स्ट्रेस को बढ़ाएगा। तो इसलिए आपने वो चीज़ें करनी है, अपना भी स्केड्यूल ऐसा बनाना है, बच्चों के साथ वक्त गुजारना है ताकि उनकी जो क्रिएटिविटी है उसको इन्हांस किया जा सके। उनका वक्त डिजिटल गैजेट से कम और इंटरेक्शन और फिज़िकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये आज का हमारा पैगाम था जो हमने आप तक पहुंचाया है। इस पर हम आगे आने वाले दिनों में टॉपिक्स भी लेकर आएंगे, एक्सपर्ट से बात भी करेंगे कि बच्चे घर में हैं तो उनके साथ किस तरह की हम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं आज के सेगमेंट के ऊपर। और आपको पता है कि अभी ईद गुजरी है और घरों में इस वक्त जो है ना वो गोश्त है और कुर्बानी के गोश्त को महफूज करना एक बड़ा ही अहम मरहला होता है ताकि वो तवील अरसे तक
सेहत बख्श और काबिल इस्तेमाल भी रहे हमारे लिए। अब ईद कुर्बान के मौके पर अक्सर घरों में गोश्त की मिकदार ज़्यादा होती है, जिसे फ़ौरी तौर पर इस्तेमाल करना हमारे लिए भी मुमकिन नहीं होता। अगर गोश्त को मुनासिब तरीके से ज़ख़ीरा ना किया जाए तो वो ख़राब हो सकता है, इसलिए उसकी सफाई, उसकी पैकिंग करना, उसको फ्रीज़र में महफूज करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। चंद एहतियाती तदाबीर हैं जिनको इख्तियार करके गोश्त को कई महीनों तक भी महफूज रखा जा सकता है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि गोश्त को हमने महफूज कैसे करना है, और अगर हमने इसको इस्तेमाल में भी लाना है तो उसको किस तरह ला सकते हैं, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है आपको पता है लाहौर में, और दूसरा ये है कि लोड शेडिंग का भी ख़दशा लगा रहता है। लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, जिसकी वजह से फ्रीज़र्स और फ्रिज काम भी नहीं करते। तो ऐसी सूरत हाल में हमने स्टोर किस तरह करना है गोश्त को, उसको सेहत बख्श भी किस तरह बनाना है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ हाफिज़ा मलिहा मौजूद हैं जो कि शेफ़ हैं। तो शेफ़ मलिहा से आपकी मुलाकात कराते हैं। शेफ़ मलिहा आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। ईद कैसी गुजरी शेफ़ मलिहा की? बहुत बिजी गुजरी। आप लोग मतलब आपने भी ये सारा मरहला जो था गोश्त करवाना, कुर्बानी कराना, उसके बाद फिर उसको स्टोर करना, पैकिंग करना, ये सारी चीज़ें हर चीज़ प्रॉपर प्रोसीजर के साथ की है। अच्छा, तो वही प्रोसीजर आज आपने हमें भी बताना है और हमारे देखने वालों को भी बताना है कि अब घरों में ऑब्वियसली सबके गोश्त है, फ्रिज में भी फ्रीज़र में भी गोश्त है, तो उसको अब हमने स्टोर कैसे करना है? एक तो पता है आपको कि गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ रही है, दूसरा ये कि इतनी गर्मी में जो ये फ्रीज़र्स या फ्रिज होते हैं ये भी ज़्यादा काम नहीं करते हैं, और इनमें भी इतनी बर्फ़ भी नहीं बन रही होती है और कूलिंग भी नहीं होती है। तो ऐसे में हमने अपने गोश्त को किस तरह एक तो सेहत बख्श भी बनाना है, दूसरा हमने उसको अच्छे तरीके से स्टोर कैसे करना है? क्या सबसे पहला प्रोसीजर है कि आपने क्या करना है कि अगर आपने गोश्त की पैकिंग करनी है, ठीक है, पैकिंग के लिए सबसे पहले आपने उसको विनीगर में डिप कर देना है। कोई भी एसिड सोल्यूशन में आप डिप कर सकते हैं। एसिड सोल्यूशन जो से हैं इसमें है आता है विनीगर, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास लेमन जूस आ जाता है, ठीक है, सॉल्ट आ जाता है। ये सब जो चीज़ें हैं वो हमारी एसिडिक सॉल्यूशन में आते हैं। अगर हम उसका यूज़ करेंगे स्टोर करने के लिए वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होगा, ठीक है। हमें सबसे पहले गोश्त कोई भी लेना है, ठीक है, उसको डिप कर देना विनीगर में, ठीक है, उसके साथ थोड़ा सा आप पानी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। हाफ आवर के लिए 1 आवर के लिए आपने रख दिया, ठीक है। देन आपने उसको अच्छे से ड्राई करना है पेपर टॉवल के साथ ड्राई करके आपने उसको पैकिंग के लिए जो शॉपिंग बैग यूज़ कर रहे हैं वो आपके फूड होने चाहिए, ठीक है, फूड कंटेनर होने चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि कोई भी आपने पकड़ लिया और कोई भी आपने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और जब आपने उसी गोश्त को निकालना है कभी भी आपने डायरेक्ट उसको पकाना नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि हमें जल्दी है, हमने जल्दी से पकाना है और चलें जी जल्दी से डायरेक्ट हमने मसाले में ऐड कर दिया, जो कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, ठीक है। इवन हम लोग अगर खाएंगे उसके न्यूट्रिएंट्स नहीं हमें अच्छी तरह से प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और उसके लिए आपने करना है क्या कि एक भारी कोई पत्थर ले लें, कोई स्टोन ले लें, ठीक है, उसको आपने गोश्त के ऊपर रखना है, ठीक है। देन आपने पानी के नीचे रख देना, ठीक है, रनिंग वाटर के अंदर, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं करना कि पानी है और आपने बस उसी के अंदर रख दिया, ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं करना। आप डीफ्रोस्ट करने की बात कर रही हैं? जी, डीफ्रोस्ट की भी बात कर रही हूँ, ठीक है। और उसमें हल्की सी अजवाइन, ऑलमोस्ट 1 kg अगर आपके पास मीट है तो 1 टेबलस्पून आपने अजवाइन ऐड कर देनी है। अच्छा जी, उससे आपको बहुत जल्दी जो सा मीट है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है, एक दूसरे पीसेस जो से वो ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि जब हम उसको फ्रीज करने के लिए रखते हैं, कुछ लोग तो जैसे हम छोटे छोटे उनके पोर्शंस बना के रखते हैं कि जितना यूज़ हो जाए उतना आप निकालो। कुछ लोग हैं वो सारे का सारे ही फ्रीज कर देते हैं, मतलब उनके पोर्शंस नहीं बनाए हुए होते ना, उन्होंने सेपरेट नहीं किए हुए होते, तो वो फिर सारा वो निकालते हैं फ्रीज़र में से, उसको डीफ्रोस्ट करना पड़ता है, फिर उसमें से कुछ पोर्शन निकालते हैं पकाने के लिए और फिर उसको वापस रख देते हैं। तो ये सिलसिला चला रहता है, तो ये कितना खतरनाक है? बहुत ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि एक मीट को भी एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, कुकिंग के टाइम पे भी, स्टोरिंग के टाइम पे भी, इवन जब वो हमारा पोर्शन हम लोग खा रहे हैं वो भी एक प्रॉपर टेम्परेचर पे कुक होगा तो हम खा सकते हैं। क्योंकि एक डेंजर जोन जो
جو ہے 0 to 65 ڈگری سینٹی گریڈ، اگر اس کے درمیان اگر ہوگا ہمارا گوشت بہت جلدی خراب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہماری صحت کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب ہم جو بھی جتنا بھی پورشن ہم نے کر کے رکھے ہوئے ہیں جب اس کو ہم نکالیں تو ہم ڈائریکٹ اس کو کوکنگ کے لیے نہ کریں، ہم اس کو پہلے دھوئیں اچھی طرح سے، ٹھیک ہے، اس کو اچھے سے پیپر ٹاول کے ساتھ کلین کریں، دین ہم اس کو ایڈ کریں اپنے پراپر مسالہ یا جس طرح سے بھی ہم نے بنانا ہے اس میں۔ اور جب ہم نے فریز بھی کرنا ہے تب بھی یہی ہمارا پروسیجر ہونا چاہیے کہ کسی بھی ایسیڈک کے ساتھ اس کو واش کر کے اس کو پیپر ٹاول کے ساتھ ڈرائی کر کے پھر اس کو ہم نے اس کے پورشنز بنا کے تو وہ ہم نے کرنے ہیں فریز کرنا ہے۔ اور اس کو کتنی دیر تک فریز کر سکتے ہیں ہم؟ جو اگر شیلف لائف کی میں بات کروں تو 3 months منیمم اینڈ میکسیمم 6 months ہے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ہم لوگ کبھی بھی نہیں رکھ سکتے کیونکہ اوبویسلی نیوٹرینٹس بھی برقرار کچھ دیر تک ہی رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے، اور اس کا ٹیمپریچر ہمیشہ بیلنس رہے گا، دین ہی ہمارا میٹ ہمارے کھانے کے لائق رہے گا۔ ادروائز تو ٹیمپریچر جس طرح لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے ہماری کنٹری میں، تو ڈیلی بیسس پہ اگر اس طرح سے ہوگا تو میٹ کی شیلف لائف اوبویسلی تھوڑی کم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اچھا، آج کل یہ تو ہو ہی رہا ہے کہ فریج میں ہم رکھتے ہیں میٹ، لیکن ڈرائی کرنے کا بھی کانسیپٹ بڑا صدیوں پرانا چلتا آ رہا ہے۔ اب جن کے گھر فریج وغیرہ نہیں ہوتی ہے وہ تو ڈرائی کر لیتے ہیں، تو وہ بھی ایک اچھا طریقہ کار ہے۔ وہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے، لیکن اوبویسلی ٹیسٹ ویسا برقرار نہیں رہتا جس طرح سے ایک فریش میٹ کا کہہ لیں کہ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ آپ بازار سے لا کے اسٹور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور لا کے اسٹور کر دیا، ہفتے بعد 2 ہفتے بعد بنا رہے ہیں، اوبویسلی وہ ٹیسٹ اور ایک فریش میٹ کا ٹیسٹ بہت زیادہ چینج ہوتا ہے۔ اور نیوٹرینٹس کی بات کریں تو اوبویسلی وہ بھی تھوڑے کم ہو جاتے ہیں اس طرح سے۔ ٹھیک ہے، کہ نیوٹرینٹس جو ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جیسے اب پکا رہے ہیں ہم، تو ایسی کون سی ریسیپی ہے جو کہ ہم لوگ جلدی میں فٹافٹ جو ہے نا وہ بنا سکتے ہیں اگر کوئی گھر آ جائے ہمارے؟ تو ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ ریسیپی، کیونکہ آج کل میٹ ہے ہمارے گھر میں، تو میٹ سے ریلیٹڈ ایسی کون سی ریسیپی ہو سکتی ہے؟ میں آپ کے ساتھ ایک ریسیپی شیئر کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ پائے، نہاریاں اور قورمے بھی کھا کے ہم تنگ آ جاتے ہیں کبھی کبھی، ٹھیک ہے، اور ہمیں ایک ایسی چیز چاہیے، ایک ایسی ڈائٹ میں چاہیے جس میں ہمارا میٹ بھی انکلوڈ ہو، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ویجیٹیبلس بھی یوز ہوں۔ ویجیٹیبلس کا بیسیکلی کانسیپٹ یہ ہوتا ہے میٹ کے ساتھ کہ ہمارے جو کرونک ڈیزیزز ہوتے ہیں، لائک کینسر ہو گیا، ٹھیک ہے، ہماری بلوٹنگ ہو گئی، سیم ایز اٹ از کافی ڈیزیز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہماری انفلیمیشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اس کے لیے ہمارا لیفی ویجیٹیبل کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اسٹرپس فارم میں بیف کو یا مٹن کو کر لینا ہے، ٹھیک ہے، کٹنگ کر لیا، دین آپ نے اس کو ایڈ کر دینا ہے سویا سوس، ٹھیک ہے، 3 tablespoon سویا سوس اینڈ 2 tablespoon آئل، اولیو آئل لے سکتے ہیں، ویجیٹیبل آئل لے لیں، اٹس اپ ٹو یو، ٹھیک ہے، وہ آپ نے لے لیا، اس کو میٹ کو ڈپ کر دیا، اتنی دیر میں آپ نے لیفی ویجیٹیبلس کٹنگ کر لینی ہے کیونکہ واٹر کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں، واٹر کنٹینٹ زیادہ ہوگا تو آج کل ویسے ہی گرمی ہے تو ہمارے لیے اچھا ہوگا، نیوٹرینٹس مل جائیں گے۔ رومین ہو گئی، لیٹس، آئس برگ، سیلڈ لیوز، اس کے علاوہ کوکمبر ہو گیا، ان سب کو ساتھ آپ نے کوئی بھی سیزنل فروٹ ایڈ کر لیں، لائک ایپریکوٹ آج کل ہے وہ ایڈ کر لیں، اور جو کوک کرنا ہے میٹ کو، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ نے ڈائریکٹ اس کو اگر ہاٹ پلیٹ پہ اگر آپ کوک کریں تو ایزیلی کوک ہو جائے گا، گلنے کا زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے 2 اس میں ایسڈز یوز کیے ہیں، ایک تو ویجیٹیبل آئل، سیکنڈ ہے ہمارے پاس سویا سوس، ٹھیک ہے، کوئی کچری پاؤڈر نہیں، کوئی ایسا سولوشن ہم نے اور نہیں ایڈ کرنا، ٹھیک ہے، یہ ایڈ کر کے آپ اس میں تھوڑی سی سیزننگ کر سکتے ہیں، لائک بلیک پیپر ہو گیا، وائٹ پیپر، سالٹ ہو گیا، یہ سب کے ساتھ آپ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کر کے تو یہ ایز اے سیلڈ کی طور سیلڈ بھی یوز کر سکتے ہیں، ایز اے میل آپ کر سکتے ہیں اس کو یوز، کیونکہ اس میں میٹ ہمارا یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ویجیٹیبلز بھی آگے، فروٹ بھی، ایک فائبر بھی آ گیا ہے آپ کو، اور ساتھ ہی ساتھ پروٹین بھی آپ کو فل آف مل نیوٹرینٹس۔ گیا۔ چلیے، یہ تو ایک اچھی چیز ہوگی، ایک اچھا آپ نے میل بتا دی۔ مجھے یہ بتائیں، بہت سی اب خواتین اس لیے بھی پریشان رہتی ہیں کہ میٹ جلدی گلتا نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا جو ہے نا ٹپ دینا چاہیں گی؟ ٹھیک ہے، میٹ کہتے ہیں کہ گلتا نہیں ہے، کوئی کہتے ہیں کہ پپیتے کا پاؤڈر آپ استعمال کریں، کچری پاؤڈر استعمال کر لیں، ٹھیک ہے، پپیتے کا پیسٹ استعمال کر لیں، سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو انگریڈینٹس ہیں نا، آپ آئل میں ڈپ کر دیں، آئل میں ڈپ، کسی بھی آئل میں ڈپ، کسی بھی آئل میں آپ ڈپ کر دیں، گھر میں جو کوکنگ آئل ہم پکا رہے ہوتے ہیں اس میں ڈپ کر دیں، اس میں آپ ڈپ کر دیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو کوشش کرنی ہے کہ پیسز جو ہیں وہ ایک نارمل اسٹینڈرڈ سائز ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے پیسز کر دیتے ہیں،
ایون آپ نے اسٹیک بنانا ہے, آپ نے کوئی کسی بھی طرح کا میٹ بنانا ہے, نہیں گلتا. آپ نے کیا کرنا ہے, ایک تو اسٹینڈرڈ سائز میٹ کا سائز رکھنا ہے, ٹھیک ہے, دین آپ نے اس کو آئل میں ڈپ کر دینا ہے, آلموسٹ 1 اور 2 آور کے لیے آپ چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. آپ نے جب پکانا ہے آئل کو سیپریٹ کر دینا ہے, اس میٹ کو آپ نے یوز کرنا ہے. وہی آئل آپ کوئی بھی کھانا بنائیں گے آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کا ایک تو فلیور آ جائے گا میٹ کے اندر, اور دوسرا یہ کہ آپ کا بہت جلدی ٹینڈر ہو جائے گا میٹ. اچھا, بس ہم نے آئل میں اس کو ڈپ کر دینا ہے. بالکل. اوکے, مطلب آئل کے اندر ایسی پراپرٹیز ہیں جو وہ اس کو اچھے طریقے سے گالنے میں کر دے گی. واو, یہ مطلب سرکہ تو میں نے سنا تھا, لیمن جوس بھی سنا ہے, نمک بھی سنا ہے, لیکن یہ آئل میں نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ اس میں بھی ایسی پراپرٹیز ہیں. اور ایک اور لاسٹ پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, جب بھی کوئی بھی ہم میٹ والی چیز بنا رہے ہیں, سالٹ ہم نے لاسٹ پوائنٹ پہ ایڈ کرنا ہے. سالٹ کبھی بھی ہم نے پہلے نہیں ایڈ کرنا, پھر اس کو نا چوئی سا کر دیتے ہیں. بالکل. اس کے علاوہ دہی ہو گیا, دہی ہم نے اسٹارٹنگ میں نہیں ایڈ کرنا, لائک دم پہ رکھنے سے 5 منٹس پہلے ہم نے یہ دونوں چیزیں ایڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے, کہ دہی اور جو نمک کا استعمال ہوتا ہے وہ آپ نے سب سے اینڈ پر جو ہے یوز کرنا ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ شیف حافظہ ملیحہ موجود تھی, اور گوشت کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے کہ ایک تو اس کو کس طرح اسٹور کیا جا سکتا ہے, دوسرا جھٹ پٹ کس طرح کی ہم ریسیپی بنا سکتے ہیں. تو ملیحہ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. جناب کچھ بات کر لیتے ہیں صحت مند رہنے کے حوالے سے, اور خاص طور پر اگر آج ہم گردوں کے حوالے سے بات کریں تو گردے ہمارے جسم کا وہ حصہ ہیں جو کہ خون کو صاف رکھتے ہیں, اور یہ انسان کے جسم میں بلڈ پریشر سمیت کئی چیزوں کو متوازن بھی رکھتے ہیں. لیکن جب یہ گردے کام کرنا بند کر دیں تو زندگی ایک مشکل موڑ پر آ جاتی ہے. ایسی حالت میں مریض کو یا تو ڈائلسس پر جانا پڑتا ہے یا پھر کڈنی ٹرانسپلانٹ کروانی پڑتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ڈائلسس یا پھر کڈنی ٹرانسپلانٹ کے بعد مریض کی زندگی کیسی ہوتی ہے, اور جسم میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں, اس پر آج ہم نے بات کرنی ہے. اور اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر متین ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, جو کہ ہیڈ آف نیفرولوجی ہیں شیخ زید میں. تو ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. تھینک یو. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, گردوں کے حوالے سے خاص طور پر یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جس طرح کی زندگی گزر رہی ہے اور کھانے پینے کی عادات ہیں, تو ہم اپنے ساتھ ہی بڑی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ ہم نے بات کرنی کہ ڈائلسس ہو گئی یا پھر کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوگی, تو اس کے بعد کی جو آفٹر کیئر ہے وہ کیا کیا ہو سکتی ہے, یا کس طرح کی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. سپوز کہ ایک بندے کے ڈائلسس ہو گئے ہیں, تو اب اس کے بعد کی اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہوتی ہے, اور کس طرح کی جو چینجنگز ہیں اس کو فیس کرنی پڑ رہی ہوتی ہے. دیکھیں جی, جب کڈنی بالکل کام نہیں کرتا, جیسے ہم اپنی لینگویج میں اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو سٹیج 5 ہے, اور تو اس کی تو ساری دنیا میں 2 ہی موڈ آف ٹریٹمنٹ ہے, یا ڈائلسس ہے یا ٹرانسپلانٹ, جیسا آپ نے کہا. ٹھیک ہے. ڈائلسس تو ایکچولی جیسے آپ نے کہا کہ ڈائلسس کرنے کے بعد, تو ڈائلسس تو کنٹینیوس پروسیس ہے. پیشنٹ کو جو ہے نا ہفتے میں 2 بار یا 3 بار ڈائلسس کے لیے جانا پڑتا ہے, اور ایک سیشن جو ڈائلسس کا ہے وہ 4 آورس کا ہے. یعنی کہ 4 آورس پہ اس نے مشین پہ ڈائلسس کے لیے لگنا ہے, اس میں اس کے ساری بلڈ کی سپلائی جو ہے نا وہ صفائی ہونی ہے. تو ہفتے میں 2 یا 3 بار اس کا جانا, ظاہری بات ہے اس کی ساتھ اس کے کوئی اکومپننگ پرسن ہے, اس کی ڈیوٹی ہے, تو 4 گھنٹے اس نے مشین پہ لگنا ہے, آنے جانا کا بھی سارا ایشو. تو یہ تقریباً 5-6 گھنٹے اس دن جب ڈائلسس ہے تو اس کے لگ جاتے ہیں. اچھا. اب ڈائلسس سے ریلیٹڈ ویسے تو مشین سارا کچھ نکال دیتی ہے, اس میں یوریا کریٹن بھی نکال دیا, اس کے جو ویسٹ پروڈکٹس ہیں, پانی کا سسٹم وہ بھی نکال دیا, لیکن اوبویسلی دیٹ از ناٹ اے ایگزیکٹ سبسٹیٹیوٹ آف دس کڈنی فنکشن. اوکے. تو اس میں کوئی نہ کوئی کمی جو ہے نا وہ رہ جاتی ہے. ویسے جن کے کڈنیز نارمل ہے, جیسے ہمارے آپ کے نارمل ہیں, تو اس میں تو ہمارا ڈیلی ڈائلسس ہو رہا ہے, یورین آ رہا ہے, اللہ کی طرف سے ڈیلی ویسٹ پروڈکٹس نکل رہے ہیں, اور ان کو ہم جو ہے نا صرف ہفتے میں 2 یا 3 بار جو ہے نا وہ آفر کرتے ہیں یا کرتے ہیں ان کا ڈائلسس. اوبویسلی ڈائلسس کا جو پروسیجر ہے وہ ہے تو بڑا کاسٹلی ہے, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے اب فری آف کاسٹ ہے ڈائلسس. جیسے سی ایم صاحبہ نے بھی فری آف کاسٹ ڈائلسس کر دیا, تب موسٹ آف دا ٹائم جو لوگ جو ہے نا وہ اچھا, اس میں جو آپ نے ایک سوال پوچھا ہے کہ جی ڈائلسس کے پیشنٹ کی تبدیلیاں کیا کیا آتی ہیں. ظاہری بات ہے اس کی ریسٹرکشن فوڈ کی, کیونکہ وہ تو پھر جس دن ڈائلسس کروایا اس وقت تو نکل گیا, لیکن اگلے دن چیزیں کیونکہ کڈنی کام نہیں کر رہے وہ پھر اکٹھی ہو جانی ہے, تو اس میں فاسفیٹ, پوٹاشیم, پانی کا بیلنس, پانی بہت زیادہ نہ پئیں, کڈنی کام نہیں کر رہے ہیں, تو اگر پانی کا تھوڑا سا بیلنس رکھیں گے تو اس کے 2 یا 3 دن نکل جائیں گے. ادروائز اگر پانی زیادہ پیتے ہیں تو پھر ہر دوسرے تیسرے دن ان کی ایمرجنسی سانس کی خرابی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ڈائلسس کے بعد کیونکہ ساری چیزیں نکل جاتی ہیں تو اس کی ڈائٹ کچھ بہتر ہو جاتی ہے.
یعنی کہ کھانے پینے کے لیے جو ہے نا ہم ان کو میٹ فروٹس وہ جو پوٹاشیم والے نہ ہو وہ ان کو ایڈوائز کر دیتے ہیں. اور ایک اور چیز ہوتی ہے کیونکہ ڈائلسس کے لیے ایک فشلا ہوتا ہے, ادھر وین سے وین جڑتی ہے جس سے نیڈل لا کے وہ پھر بلڈ ایک آرٹری سے لے کے ڈائلائزر میں جاتا ہے مشین سے صاف ہو کے واپس, تو اس کی بھی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جس ہاتھ میں وہ بنا ہو اس پہ نہ آپ بلڈ پریشر لے سکتے ہیں, نہ اس پہ جو ہے نا وہ کوئی اس پہ انجیکشن لگ سکتا ہے, اس کی بھی کیئر ہے. تو یہ تبدیلیاں ضرور آتی ہیں لیکن یہ ہے کہ نیئر ٹو نارمل لائف انسان گزارا ہوتا ہے. اچھا, یہ گزارا باڈی میں بھی کچھ چینجنگز آ رہی ہوتی ہیں ڈائلسس؟ ہاں جی بالکل آتی ہیں. مثلا کڈنی کے نارمل فنکشن میں اس کے انزائم ایسے پروڈیوس ہوتے ہیں جس سے خون بنتا ہے, جس سے وائٹامن ڈی بنتا ہے جو ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ہے. تو جب کڈنی کام نہیں کرتے تو پھر یہ ہڈیوں کی کمزوری, خون کی کمی, تھکاوٹ, باڈی ایکس, یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ہوتا رہتا ہے. یہ تو آپ سے ڈائلسس سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. جو ٹرانسپلانٹ ہے, ٹرانسپلانٹ ایز کمپیئر ٹو ڈائلسس جو ہے نا وہ کافی بہتر ہے. کیونکہ نارمل کڈنی لگ گیا, کڈنی نے نارمل فنکشن کیا تو اس کو اتنی زیادہ ریسٹرکشن کی ضرورت نہیں ہے. ڈائلسس تو اوبویسلی نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے بعد میں اس کڈنی کو چلانے کے لیے آپ کو جو ڈرگز ہیں اسپیسیفائڈ, جس کو ہم اپنی لینگویج میں امیونو سپریسو ڈرگز کہتے ہیں. امیونو سپریسو ڈرگز مینس کہ آدمی کا جو نیچرل ڈیفینسو سسٹم ہے اس کو ویک کرنے کے لیے. اگر اس کو ویک نہ کریں تو ہمارا اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے. نیا ایک آرگن آیا نا, نیا مہمان آیا ان کے گھر, فیملی ممبر ہے تو وہ ایکسیپٹ کرے نہ کرے, نہیں کرے. عموماً ہمارا کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا تو وہ پھر ساری امیونو سپریسو ڈرگس کرنی پڑتی ہیں. یہ ایک لائف سٹائل چینج ہو گیا ٹرانسپلانٹ کا. اور دوسرا یہ ہے کہ ریگارڈنگ ڈائٹ, ریگارڈنگ اس کی ایکٹیویٹی, وہ اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا ایز کمپیئر ٹو ڈائلسس. ٹرانسپلانٹ میں جو ہے نا وہ کوالٹی آف لائف بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو ڈائلسس. اس میں بہت کوالٹی اچھی ہے, نارملی آپ نارمل لائف گزارتے ہیں. بس یہ ہے کہ کیونکہ ڈیفینسو سسٹم کمزور ہوتا ہے تو آپ کو انفیکشن کے ساتھ اور اس طرح جو ہے نا اس سے ذرا بچاؤ کرنا ہے. نہیں تو یہ دونوں میں ہی, جیسے ڈائلسس بھی ہو رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کا ڈیفینسو سسٹم کمزور ہو سکتا ہے, اس میں بھی انفیکشنز ہو سکتے ہیں آپ کو, اس میں اور اگر آپ نے کڈنی ٹرانسپلانٹ کرایا تو اس میں بھی ہو سکتا ہے. ہاں, لیکن کیونکہ کڈنی ٹرانسپلانٹ میں ہم ڈرگز لے رہے ہیں, ہاں, اس میں چانسز زیادہ ہیں. اچھا, ڈائلسس میں چانسز اتنے نہیں ہیں. ڈائلسس میں بس اتنی ہے کیونکہ ویکنس ہوتی ہے اندر, تو اس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. لیکن وہ جو کڈنی ٹرانسپلانٹ میں ہم ڈرگ لیتے ہیں نا اس کی وجہ سے چانسز انفیکشن ہے. اور اس آدمی کو جو ہے نا عموماً ہم جو پہلا سال ٹرانسپلانٹ کے بعد پیشنٹ کو بہت زیادہ جو ہے نا کیئر کرنی پڑتی ہے. ہم نے ان کو کہا ہوا ہے کہ آپ ماسک سے بہت سارے لوگوں سے اپنا سوشل جو کانٹیکٹس ہیں اس کو کم کریں, موسٹ آف دا ٹائم گھر رہیں, خوراک صاف ستھری کھائیں. یہ ذرا لائف سٹائل چینجز جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں. تو یہ آفٹر کڈنی ٹرانسپلانٹ کوئی ایسی ایکسرسائز بھی ہوتی ہیں ان کو جو بتائی جاتی ہیں, خاص طور پر جیسے ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جی کہ آپ کے لنگس کو بہتر کرنے کے حوالے سے, یہاں پر کڈنیز کے حوالے سے کوئی ایسی, یہ سانس کی پرابلم اگر انہیں ہو جاتی ہے تو اس کی کوئی ایکسرسائز بھی, کہ نہیں ایسا کچھ نہیں کہ وہ نیئر ٹو نارمل زندگی اپنی آرام سے گزار رہے ہوتے ہیں؟ ہاں بالکل, دا پیشنٹ کین گو سم سارٹ آف لائٹ فزیکل ایکٹیویٹی کریں, اپنی ڈائٹ بالکل نارمل کریں, جو جاب جو بزنس جو اپنا کر رہے ہیں وہ کریں. لیکن یہ ہے کہ اوبویسلی پھر ہم خوراک کے لیے جو خوراک کے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں کہ ریڈیلی اویلیبل فوڈس جو ہیں وہ پروسیسڈ فوڈ یا اس طرح چیزیں وہ سارا ہم کہتے ہیں اوائڈ کریں. اور کوشش ایڈوائز ضرور کرتے ہیں کہ لوگوں کو کہ گھروں کو صاف ستھرا, گھروں میں کھانا کھانا صاف ستھرا بنا ہوا کھائیں. اپنا واٹر انٹیک اور جو واٹر ہے وہ سارا یہ جو بوائلڈ واٹر ہے یا یہ منرل واٹر ہے اس کو زیادہ استعمال کریں. تو یہ چینجز ہیں. ٹھیک ہے, اگر کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو جاتی ہے, جیسے اب آپ نے کہا کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کے بعد ڈرگز دی جاتی ہیں, جی امیونو سپریسو ڈرگز, ٹھیک ہے, تو وہ کیا ساری زندگی لینی پڑتی ہے اس مریض کو؟ جی ساری زندگی, جب تک کڈنی اندر ہے ساری زندگی. یہ ضرور ہے کہ انیشیلی جب کڈنی تھوڑا سا فورن باڈی ایز اے ہماری باڈی اس کو فورن باڈی کنسیڈر کرتی ہے تو اس کو بہت اگریسو ٹریٹمنٹ دینی پڑتی ہے. اوور دا ٹائم جیسے ٹائم گزرتا ہے تو باڈی اس کو جو ہے نا ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ چلیں یہ ہمارا یہ ایک آدمی ہے, یہ باہر کا نہیں ہے. تو اس سے پھر جو امیونو سپریسو ڈرگس کی کوانٹٹی ہے, اس کی مقدار ہے, وہ تھوڑی سی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور اگر آدمی 5-10 سال یا 15 سال اس کا ٹرانسپلانٹ کڈنی اندر رہتا ہے تو نمبر آف ڈرگس کم ہو جاتی ہیں, نمبر آف جو کمپلیکیشنز ہیں اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اور جب ڈرگ بھی کم ہوتی ہے تو وہ پھر اس کے جو فائنینشیل برڈن ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے. شروع میں فائنینشیل برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ڈرگز بہت مہنگی ہیں, کاسٹلی ہیں. اچھا, مجھے یہ بھی تھوڑا سا کانسیپٹ ہمارا کلیئر کر دیں, بیکاز یہ چیزیں بہت زیادہ پریویل کرتی ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر کہ جی ہماری بیکاز 2 کڈنیز ہیں تو دونوں کڈنیز ایٹ اے ٹائم کام نہیں کرتی ہیں, ایک کڈنی کام کر رہی ہوتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ نو, ایسا بالکل نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز کوئی بھی ایکسٹرا نہیں دی ہوئی, اس کی ضرورت ہے اور وہ پورا کام کرتی ہیں. دونوں کڈنی ایکولی کام کرتے ہیں, اوکے 50% کام کرتے ہیں. لیٹ سے اگر ایک راہ میں ہم کہیں کہ باڈی کا ہمارا فنکشن 100% ہے تو 50% ایک کڈنی کام کرے گا اور 50% دوسرا کرے گا. ایسا بالکل نہیں ہے کہ ایک کڈنی کام نہیں کرتا, یہ نارمل بات کر رہا ہوں. جی ہاں کچھ ڈیزیزز ہیں جس میں ایک کڈنی بالکل خراب ہو جاتا ہے, جیسے اس کا انفیکشن ہے, اس میں کوئی اسٹون پھنس گیا ہے, اس کا کوئی ہو گیا, تو ایسا تو ہے, لیکن نارملی بوتھ کڈنی ہیو ٹو فنکشن نارملی, وہ ایکولی فنکشن کر رہی ہوتی ہے. تو پھر یہ جب ایک کڈنی عطیہ کر دی جاتی ہے, ڈونیٹ کر دی جاتی ہے, یا آپ کا انفیکشن ہو گیا ہے کڈنی میں, اس کو نکال دیا جاتا ہے, تو پھر کیسے ایک کڈنی فنکشن کر رہی ہوتی ہے؟ اس میں بھی جی بڑی اللہ تعالیٰ کی بہت قدرت ہے کہ جو دوسرا کڈنی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی پاور دی ہے کہ وہ دوسرے کڈنی کا بوجھ نہ ہونے کا سنبھال لیتا ہے. وہ اوور دا ٹائم فنکشن اپنا میکسیمم کیپیسٹی میں کرتا ہے. اس کا بس ایک تھوڑا سا رسک رہتا ہے کہ اگر کڈنی وہ والا میکسیمم کیپیسٹی میں کام کرے تو ویک ہو جاتا ہے. دو بندوں کا کام اگر ایک بندے کو کرنا پڑے تو وہ ذرا تھک بھی جاتا ہے جلدی, وہ اس کی پرفارمنس بھی کم ہو جاتی ہے. لیکن کڈنی کو اللہ تعالیٰ اتنا دیا ہے, ویک تو ہوتا ہے لیکن اتنا ویک نہیں ہوتا کہ خدا نہ خواستہ بعد میں اس کو بھی کوئی مسئلہ ہو جائے. ہاں ضرور یہ ہے, احتیاط اس کی یہ ہے کہ اگر ایک کڈنی رہ گیا تو اس کا مطلب ہے اس کی احتیاط بھی اب زیادہ کرنی ہے, دوسرا تو ہے کوئی نہیں, اس کا خیال بھی زیادہ کریں تاکہ اس کی ڈائٹ کا, بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں, اگر ہے شوگر ہے تو اس کو کنٹرول کریں, ڈائٹ آپ اس طرح اس پہ بوجھ نہ ڈالیں زیادہ, یہ جو جنک فوڈز ہیں اس کا بوجھ نہ ڈالیں, اس پہ جو ہے نا زیادہ فزیکل ایگزرشن کا بوجھ نہ ڈالیں. جی تو وہ اس کے لیے پھر یہ ہے کہ ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ جو جس کا ایک کڈنی ہے وہ ذرا زیادہ ہیلدی لائف سٹائل کا جو ہے نا اڈاپٹ کرے اور زیادہ اگریسو ہو جائے, زیادہ اس کی جو ہے نا وہ نیچر کی سائڈ پر رہے. یہ بالکل. اچھا دوسرا یہ بتائیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے ڈائلسس بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور کڈنی ٹرانسپلانٹ دونوں, تو کیا یہ پروسیجر ہے کہ پہلے ڈائلسس ہونے اور پھر کڈنی ٹرانسپلانٹ, یہاں پہ ڈائریکٹ بھی ہم کڈنی ٹرانسپلانٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں؟ نہیں جی, یہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ جس کا ٹرانسپلانٹ ہونا ہے اس کا ڈائلسس ضروری ہے. ہم ڈائریکٹ جو ہے نا کڈنی ٹرانسپلانٹ کی طرف جا سکتے ہیں. اس کو ہم اگر ڈائلسس کی طرف نہ جائیں تو ہم اپنی میڈیکل لینگویج میں اس کو نا پری ایمپٹیو کڈنی ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں. یعنی کہ یہ بالکل کنسیپٹ غلط ہے کہ جی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں آگے کہ جی پہلے ڈائلسس کرائیں اس کے بعد کڈنی ٹرانسپلانٹ. اچھا کئی دفعہ اس کا الٹا بھی پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم ٹرانسپلانٹ اگر کرا لیں تو اس کے لیے پہلے ڈائلسس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. تو یہ دیز آر دا انڈیپینڈنٹ, بوتھ آر انڈیپینڈنٹ, یو کین گو ڈائریکٹلی آپ ڈائلسس کی طرف جائیں اور یہاں آپ ڈائریکٹلی ٹرانسپلانٹ کی طرف سے جا سکتے ہیں. دوسرا ڈائلسس کے حوالے سے یہ بھی متس پائی جاتی ہیں کہ جی اگر آپ نے ڈائلسس شروع کرا دیا ہے تو اس کے بعد بہت کم چانسز ہیں کہ یو کین سروائیو, تو اس حوالے سے بھی بتائیں. دیکھیں سروائیو کا تو ڈیسیجن تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. ڈائلسس ہمارے پاس ایسے پیشنٹ بھی ہیں جن کا پچھلے 20-25 سالوں سے ڈائلسس ہو رہا ہے اینڈ دے آر لیونگ اے نارمل لائف. تو اس کا لائف ایکسپیکٹینسی اس میں کوئی شک نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو جو بالکل ہیلدی پرسن ہے اس سے کم ہی ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بالکل کانسیپٹ لوگوں کے, بہت سارے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈائلسس گیا تو ڈائلسس ہو گیا تو پیشنٹ فوت ہو گیا, تو ایسا بالکل نہیں ہے. ہاں جی, لوگ ڈائلسس کے ساتھ بھی نارمل لائف گزارتے ہیں, لیکن سبجیکٹڈ یہ ہے کہ وہ اپنا لائف سٹائل اور اپنا ڈائلسس کی جو چیزیں ہیں وہ اکارڈنگ ٹو ڈاکٹرز ایڈوائز جو ہے نا اس کو وہ کریں کہ وہ احتیاط کتنی کر رہے ہیں. یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ لائف ایکسپیکٹینسی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈیزیز میں تو کم ہوتی ہے, وہ کوئی بھی آپ کو مرض ہوگا تو آپ کی لائف ایکسپیکٹینسی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب تک آپ احتیاط نہیں برتیں گے, اپنی صحت کا خیال خود نہیں رکھیں گے, تو یہ ہر چیز میں انکلوڈ ہے کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو آج ہم ڈائلسس کی بات کر رہے تھے, کڈنی ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ آفٹر کیئر کیا ہونی چاہیے, یا آفٹر کڈنی ٹرانسپلانٹ یا ڈائلسس مریض کی زندگی کس طرح کی گزر رہی ہوتی ہے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر متین نے ہمیں جوائن کیا تھا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ آئے اور اس کے اوپر بات کی ہے. بریک لیتے ہیں, یہاں پہ ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب کبھی کبھی ہم کسی معمولی سے واقعے کو لے کر نہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا ذہن فوراً بدترین انجام سوچنے لگتا ہے. جیسے نوکری کے انٹرویو کا سوچ کر
دل ڈوبنے لگتا ہے بہت سے لوگوں کا, دوست کا جواب نہ آئے تو دشمنی کا اشارہ لگتا ہے, یا چھوٹی سی بیماری کو کسی جان لیوا مرض کی علامت سمجھ لیا جاتا ہے. یہ صرف سوچے نہیں ہیں بلکہ خوف, وہم اور توہم پرستی کی وہ زنجیریں ہیں جو ہمیں اندیشوں کی قید میں جکڑ لیتی ہیں. ان سب کا مرکز ایک ہی ذہنی رویہ ہوتا ہے جس کو کہ مطلب ہر معمولی بات میں آپ ممکنہ تباہی کا تصور کر لینا, یا اتنا زیادہ اوور تھنک کر لینا کسی بھی سچویشن کو کہ اس میں سے آپ یہ سمجھ لیں کہ نیگیٹیوٹی پیدا ہونا شروع ہو جائے. اب یہ رویہ نہ صرف ہماری ذہنی صحت کو متاثر کرتا ہے بلکہ زندگی سے اطمینان اور سکون بھی چھین لیتا ہے. اب یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم حقیقت سے زیادہ اپنے دماغ کے خود ساختہ ڈر سے ڈرتے ہو. تو ہم ان سے نجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں, اور یہ جو سوچیں ہیں جن کا جال بنتا جاتا ہے اور نیگیٹیوٹی جو ہے وہ پیدا ہوتی جاتی ہے, اس سے ہم نے کس طرح بچنا ہے, اس پر ہم بات کریں گے. اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر آسمہ سعید نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں, تو ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ نفسیات کیا ہے, اس پر بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, تھینک یو. آسمہ, یہ مستقل خوف, وہم اور ڈر رہنا کسی بھی چیز کا, کسی بھی مطلب علامت کیا ہے؟ یہ ہماری نفسیات ہمارے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے, کیا کر رہی ہوتی ہے کہ ہمیں مستقبل کا بھی خوف رہ رہا ہوتا ہے کسی چیز کا. جیسے میں نے یہ تھوڑی سی ایگزامپلس دی ہے کہ ہم کسی انٹرویو کے لیے بھی جاتے ہیں نا, بہت سے لوگ تو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ گھبرانا شروع ہو جاتے ہو, آپ کانپنا شروع ہو جاتے ہو, تو یہ کس چیز کا خوف ہوتا ہے ہمیں؟ دیکھیے, فیئر, فالس ایویڈنس اپیئرنگ ریئل, ایک جھوٹا ثبوت جو ہمیں سچ دکھ رہا ہوتا ہے. ہماری برین کی ایسی کیا کہنا چاہیے ٹیوننگ ہو چکی ہوتی ہے, ہم نے ایسے رویے سیکھ لیے ہوتے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کو لے کر فوراً سے پہلے خوف کے ہاتھوں اس کو ریئیکٹ کرتی ہیں. ہمارے برین کا ایک پارٹ ہوتا ہے جو کہ ریپٹیلین برین ہوتا ہے. ریپٹیلین برین اگر آپ اس کو تھوڑا سا ایگزامن کریں تو وہ تھریٹس کو پرسیو کرتا ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کو کہیں ڈینجر پرسیو ہو تو آپ کا فوراً سی ریئیکشن آئے گا کہ آپ خوفزدہ محسوس کریں گے. تو نتیجتاً آپ 3 رسپانسز دیتے ہیں, فائٹ, فلائٹ اینڈ فریز. تو جیسے آپ نے کہا کہ ایسا خوف محسوس ہونا کہ دوست نے کال اٹینڈنگ کی تو لگا کہ دوستی ختم ہو گئی, اس کو ہم کہتے ہیں کیٹاسٹروفائزنگ, کہ آپ کی ایک ریومینیشن چلتی ہے آپ کے مائنڈ میں اور آپ چیزوں کو ایگزیجریٹ کر کے اس کو بہت بڑی فارم میں خراب ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. اچھا, اس کے پیچھے بڑے فیکٹرز ہوتے ہیں. اچھا, لائک فار ایگزامپل آپ کے جینیٹک پریڈسپوزیشن ہوتی ہے, آپ کے پیرنٹس میں ہو سکتا ہے خوف, توہمات, سپرسٹیشنز جیسے آپ نے کہا وہ ہوں, یا پھر کچھ سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں. آپ کی جو ہیں وہ اپنی پرسنالٹی, ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے, وہ بھی رسپانسبل ہے. نہیں تو کیا اس کو اوور تھنکنگ کے ساتھ بھی لنک کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے, بیکاز گریجولی وہ بلڈ ہوتا ہے اوور دا ٹائمس. اوور تھنکنگ آپ نے پھر آپ کی لرننگ ہوتی ہے. ایٹ ٹائمس بچوں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہوتا ہے, ماں اگر چھپکلی سے ڈرتی ہے تو وہ چھوٹا بچہ بھی چیخے مارنا شروع کر دیتا ہے. خوف, فوبیاز ہوتے ہیں, ڈیولپ ہوتی ہیں, لرننگ سے بھی ڈیولپ ہوتے ہیں, ٹرامیٹک ایونٹس ہوتے ہیں, کچھ پینفل ایونٹس ہوئے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اوور دا ایئرس. اچھا, ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نے دیکھی اپنے ایکسپیرینس میں, نارسسسٹ لوگوں کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں, یا ایڈکٹس کے ساتھ, الکوہولکس کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں, جن کے انپریڈکٹیبل موڈز ہوتے ہیں, وہ فیملی ممبرز یا سروائیورز جو ان کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, ان میں خوف کی علامات زیادہ دیکھی جاتی ہیں, کیونکہ وہ ان کے ساتھ کوپ اپ کر رہے ہوتے ہیں. تو انہیں ڈفرینٹ ایموشنل فیئرس پیدا ہو جاتے ہیں. فیئر آف ابینڈنمنٹ, یہ مجھے چھوڑ دے گا. فیئر آف ریجیکشن, یہ مجھے ریجیکٹ کر دے گا. تو فیئر آف فیلئر, میں فیل ہو جاؤں گی. تو یہ فیئرز ہوتے ہیں جو انسان کے ذہن میں بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ اس کی پرفارمنس کو ڈیفینیٹلی افیکٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ وقت سے پہلے ہی ریلیشن شپ سے آؤٹ ہو جاتے ہیں کہ تم مجھے چھوڑو, میں تمہیں پہلے ہی چھوڑ دوں, کیونکہ وہ فیئر, وہ پین نہیں سہ پاتے. تو فیئر جو ہوتی ہیں وہ انسان کو بالکل کرپل کر دیتے ہیں, اس کی انرجی کو. اور کیونکہ یہ ایک جینوئن فیئر بھی ہوتا ہے, ہو سکتا ہے واقعی آپ کو خوف ہو. نہیں تو یہ جو کیٹاسٹروفائزنگ جو آپ بات کر رہی ہیں, یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہی آ رہی ہیں جتنے بھی فیئرز کی ہم بات کر رہے ہیں, یا پھر یہ اسپیسیفک کوئی اور چیز ہے؟ اور جیسے ہم مطلب
जनरली भी हमारे दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आ जाता है ना, हम किसी भी सिचुएशन को लेके सोच लेते हैं, पॉजिटिविटी भी हो रही होती है, वहीं पे कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा नेगेटिव भी हो जाते हैं, तो वो उससे डिफरेंट है क्या, या हर कोई इसका शिकार हो सकता है? ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन और आपके अपने प्री एग्जिस्टिंग जो आपके रुझानात है उसको लेकर. फॉर एग्जांपल कुछ लोगों की ज़िंदगी में अगर खौफ आता है तो वो उसको रियलिटी चेक देते हैं और उससे बाहर निकल आते हैं. लेकिन जो लोग पहले ही बार बार फिसल चुके होते हैं या उस खौफ का मुतअद्दिद बार शिकार हो चुके होते हैं, वो बहुत आसानी से इस दलदल में गिर जाते हैं. तो फिर क्या होता है, उनके सामने कोई भी सिचुएशन आती हैं तो वो डिफरेंट, इसको ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होती हैं. अच्छा. कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होती हैं कि आप चीज़ों को इस तरह से परसीव करो कि उसमें एरर्स हों, डिस्टॉर्शंस हों. तो जब आपके आँख में धुंधलाहट है तो आप जो पढ़ोगे क्या वो ठीक होगा? हालांकि वो ठीक है, यू नो, ये जागो लाहौर लिखा है, लेकिन अगर मेरी आईसाइट वीक होगी तो मैं इसको इसी तरह से पढ़ूंगी, क्या जागो लाहौर गलत हो जाएगा? प्रॉब्लम कहाँ पे है? मेरी आईसाइट में. बिल्कुल. तो प्रॉब्लम होती है कॉग्निशंस में. तो इसलिए अगर हम थेरेपी में भी देखें तो हमें कॉग्निशंस पे काम करना होता है. अच्छा. कि हम वहाँ पर जाके जो है उस पे काम करें और लोगों को उन डिस्टॉर्शन से निकाल सकें. लेकिन अगर चलिए ये तो थोड़े से मेंटल फैक्टर्स हो गए ना, या फिर जेनेटिकली भी, क्या कोई सोशल फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है? बिकॉज बहुत से लोगों में ये पाया जाता है. ये सोशल मीडिया भी एक एलिमेंट है. ये भी एक एलिमेंट हो सकता है. हाँ जी बिल्कुल, सोशल मीडिया एक फैक्टर है जहाँ पे लोगों को, जैसे भी पिछले दिनों वार एंग्जाइटी आपने बहुत ज़्यादा देखी थी, तो वो जो देखते थे तो उनको फियर उनका प्रोपेल होता था और उनके अंदर वो सिम्टम्स ज़्यादा एग्जैजरेट होना शुरू होते थे और उनको एंग्जाइटी होना शुरू होती थी. इट कैन लीड टू इवन डिप्रेशन. ओके. आपका जो खौफ होता है, बिकॉज अब ये कांस्टेंट ऐसी एमिगडाला एक ब्रेन का एक पार्ट होता है जो कि एक्टिवेट हो जाता है. कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिनकी रिलीज में प्रॉब्लम आना शुरू होती है, तो आप फियरफुल रिस्पॉन्स देना शुरू करते हैं और आपकी बॉडीली रिस्पॉन्सेज आते हैं. इट्स नॉट ओनली कॉग्निटिव, इट्स योर बॉडीली. स्वेटिंग होती है, हार्ट रेट तेज हो जाता है, हाथ पाँव कांपना, शिवरिंग शुरू हो जाती है. तो इट वेरीज. कुछ बहुत एक्सट्रीम केसेस में आप देखें तो फोबियाज भी होते हैं. लोगों को हाइट फोबिया होता है, यू नो. एग्जैक्टली, यहाँ बहुत से लोगों को होता है. हाँ. और डेथ फोबिया आजकल मैंने बहुत लोगों में देखा है. अच्छा. वो उनको खौफ है मरने का और वो उस खौफ से ज़िंदगी में पहले ही मर चुके हैं. मतलब वो ज़िंदगी नहीं पा रहे और वो अनरियलिस्टिक खौफ है ना, क्योंकि मरना तो है. एग्जैक्टली. अब यहाँ पे बड़ा एक स्लाइड सा इंटरेस्टिंग सा डिफरेंस है कि मरना तो है, आप किसी को ये तो नहीं ना कहोगे नहीं तुम नहीं मरोगे. ऑब्वियसली हाँ, आपने मरना है, बट हाउ आर यू प्रिपेयरिंग योरसेल्फ टुवर्ड्स इट? क्योंकि आपने उस चीज़ को फेस करना है. तो फेस करने के लिए हम तैयार करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक बंदे को कि आप अपने फियर को किस तरह से फेस करें और उसको मुकाबला उसका कर सकें. अच्छा, कुछ लोग होते हैं आसमा के जो हर टाइम किसी ना किसी खौफ का शिकार, किसी ना किसी वहम का शिकार रहते हैं. वो किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में हो, वो किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी माहौल में हो, उनके अंदर एक खौफ का आलम रहता है, डर का आलम रहता है. वो क्या वाकई ही इस चीज़ का, इसको हम मर्ज़ कहेंगे कैटेस्ट्रोफाइजिंग को, या फिर हम लोग इसको डिसऑर्डर कहेंगे, क्या कहेंगे? ये मर्ज़ है. यहाँ पे इलाज की ज़रूरत है. देखिए ना, बुखार होगा तो आपकी पूरी बॉडी इफेक्ट होती है. ठीक है. फियर होगा तो एक स्लाइट टाइम के लिए होगा. हमने हर चीज़ की फ्रिक्वेंसी, उसकी ड्यूरेशन से उसको देखना होता है कि आया हमारे पास एक पर्टिकुलर स्टेटिस्टिक्स जो है वो उसकी पूरी पैरामीटर्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. लेकिन जैसे आपने बताया कि वो हर वक्त एक खौफ की कैफियत में रह रहा है, तो इसका मतलब है उसको मुमकिन है उसको मेडिसिन की भी ज़रूरत हो, उसको थेरेपी की भी ज़रूरत हो, उसको सोशल और सेल्फ हेल्प की भी ज़रूरत हो. राइट. तो उसमें रिलैक्सेशन होती है, मेडिटेशन होती है. और चले हमारे साथ एक कॉलर हैं आयशा, जिन्होंने हमें लैया से कॉल की है. अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? ठीक है. मेडिसिन और दवाई नहीं खाते. मैं डॉक्टर के पास जाती रहती हूँ, आयरन नफ्सियात के पास, लेकिन वो दवाई नहीं खाते. वो डॉक्टर के जाना नहीं चाहते. जो कहती हूँ ना तो कहते हैं तुम पागल हो, तुम्हारा खानदान पागल है. ऐसे मतलब वो बात नहीं. डॉक्टर दवाई नहीं खाते, डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहते. डॉक्टर के पास जाने नहीं चाहते, ना ही वो दवाई खाना चाहते. तो ऐसे में वो क्या कर सकती हैं? उनके हस्बैंड हैं.
انفارچونیٹلی ہمارے یہاں یہ پرابلم بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, لیک آف اویئرنیس ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے ایسے میں فیملی بے بس محسوس کرتی ہے. یہاں پر ایک ٹیکنیک ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹروینشن. اوکے. وہاں پہ ہم فیملی کو تیار کرتے ہیں. سافٹ انٹروینشن بھی ہوتی ہے, کرائسس انٹروینشن بھی ہوتی ہے. کرائسس انٹروینشن ہوتی ہے کہ کلینک یا ریہیب والے مریض کو لے کے جاتے ہیں, لیکن وہ ان کیسز میں ہوتا ہے جہاں پہ ایڈکشن, الکوہولزم یا اسکیزوفرینیا جیسے کیسز ہوتے ہیں. ایک پیرانوئڈ اسکیزوفرینیا ہوتا ہے جس میں آپ کو خوف ہوتا ہے کہ لوگ مجھے مار دینا چاہتے ہیں یا پولیس میرے پیچھے ہے وغیرہ وغیرہ. وہ ایک ایکسٹریم سائیکوسس میں آ جاتا ہے. جیسے مس نے بتایا اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو مریض کے ساتھ بات چیت کرنا سکھایا جا سکتا ہے کہ دیکھیں آپ کے رویے جو ہیں وہ یہ ہیں اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ سے پیار کرتے ہیں, ہم آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ جب آپ کو کوئی پوائنٹ آؤٹ کرے گا نا کہ آپ بیمار ہو تو آپ کہو گے میں نہیں, تم بیمار ہو, کیونکہ یہ بیماری رویوں کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ پہلے فیملی کو گائیڈ کرتے ہیں, فیملی نے مریض سے کیسے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ انٹریکٹ کس طرح کا کرنا ہے. ڈاکٹر آسما سعید ہمارے ساتھ موجود تھی. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ آئیں. اور جناب ہم نے جس طرح کل بھی بات کی تھی اور پرسوں بھی بات کی تھی, وفاقی بجٹ پیش کیا گیا اور وفاقی بجٹ میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کی گئیں. بجٹ بھی کافی بجٹ جو تھا نا وہ آیا, لیکن اگر بات کر لی جائے کچھ اسپیسیفک چیزوں کی جس میں ہائر ایجوکیشن اور تعلیم کا جو بجٹ ہے وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے. دنیا بھر میں یہ اصول اور فارمولا ہے کہ ٹوٹل بجٹ اور جی ڈی پی کے 5% جو ہے وہ تعلیم اور صحت پر لگایا جاتا ہے, جبکہ ہمارے ہاں 0.7% ہے, جس سے ہماری ترجیحات کا اندازہ ہوتا ہے. پاکستان کی 68% عوام خواندگر جو ہے نا وہ کہلاتی ہے, لیکن آج بھی پرائمری کلاس تک پہنچنے والے جوانی سے نہ تو اردو پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی بول سکتے ہیں, اور نہ انگریزی پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی سمجھ سکتے ہیں, نہ بول سکتے ہیں. پھر صورتحال یہ آتی ہے کہ ہماری 44% آبادی 6 سال سے 16 سال تک کی عمر سے تعلق رکھتی ہے, اور ہماری ترجیحات بجٹ جیسے عوامل میں واضح ہو چکی ہیں کہ ہم کیسی نسل تیار کرنا چاہتے ہیں. یہاں ہماری ترجیح میں تعلیم, ہنرمندی اور تعلیمی اداروں کی بہتری اور ترقی کیوں نہیں ہے, اس پر بھی بات کریں گے. اور دوسرا, ہمارے معاشرے میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہاں 18 گریڈ کا پروفیسر تو موٹر سائیکل پر جاتا ہوا ڈمپر کے نیچے کچلا جاتا ہے, کیونکہ موٹر سائیکل پر وہ سفر کر رہا ہوتا ہے. لیکن 17ویں گریڈ کا آفیسر ایک لگژری گاڑی میں سبزیوں کے ریٹس چیک کرنے جاتا ہے. یہ ایک الگ المیہ ہے جس پر پھر کبھی بات کریں گے. ابھی تھوڑا سا میں نے اس کو ٹچ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن یہ بھی ایک المیہ ہمارے یہاں پر پایا جاتا ہے. تو آج ہم ہائر ایجوکیشن کے اوپر تعلیم کا بجٹ جو کہ بہت کم رکھا گیا ہے, جس کو پریورٹی پر بھی نہیں رکھا گیا, میں تو یہ کہوں گی اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر سونیا عمر نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر سونیا آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ بتائیں. بہت شکریہ. میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر سونیا, وفاقی بجٹ آیا, کیسا لگا آپ کو؟ فسکل ایئر ایک آتا ہے پھر دوسرا شروع ہو جاتا ہے, ہم ہر سال انتظار کرتے ہیں. ان پرٹیکولر ہم ایجوکیشن بجٹ جو ایک ایلوکیٹ کیا جاتا ہے ریاست کی طرف سے, دیکھیے ہمارے ریاست کے آئین کے اندر تعلیم ایک بنیادی ایک رائٹ دیا گیا ہے اسٹیٹ نے. پاکستان کا جو آئین ہے 1973 کا, اس کے کانسٹیٹیوشن کے اندر تعلیم ایک بنیادی رائٹ ہے. اور یہ ہر سال جو ہمارا بجٹ آتا ہے, اگر میں آپ سے بڑی فرینک ہو کر کھل کے بات کروں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں محرومی کی طرف پہلے بھی لے کے جایا جا رہا تھا, اور اب تو مزید ایسے لگتا ہے کسی اندھیرے ہم ایک ٹنل کے اندر ہم انٹر ہو گئے ہیں جس کے آگے ہمیں روشنی کی کرن نظر نہیں آتی. مجھے لگتا ہے ایک فارمیلٹی پوری کی جاتی ہے خاص طور پہ ان چیزوں. دیکھیں کہ پچھلے سال اسی کا بجٹ ہائر ایجوکیشن یا تعلیم کا کریں تو 65 تھا, وہ بھی میں آپ کو, اور اب دیکھیں بڑھنے کی بجائے ہم اتنا کم ہو گئے ہیں کہ 39 پوائنٹ سم تھنگ ہم بجٹ اس کو رکھتے ہیں. I would like to interrupt you for a second here. پچھلے سال بھی 40 ارب تھا, استاد سڑکوں پہ آئے تو اس کو پھر بڑھایا گیا, تو پھر وہ 65 انہوں نے کر دیا. ابھی کیونکہ کل پرسوں بجٹ آیا ہے, اور ابھی تو بیسیکلی جو پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے اس کے اندر بہت زیادہ کلیئر اسٹیٹسٹکس کچھ آئے ہیں, کچھ نہیں بھی آئے. بہرحال اس بار پھر 40 ارب کا بجٹ جو ہے وہ رکھا گیا, جو کہ آپ نے بہت مناسب بات کی ہے کہ اونٹ کے منہ میں کہتے ہیں زیرے کے برابر جو ہے بجٹ ہے, کہ آپ کو بڑھانا چاہیے, آپ اس سے پیچھے جاتے جا رہے ہیں وتھ ایچ پاسنگ ڈے. دیکھیں پہلے ہمارے پاس دنیا میں جو سیٹ سٹینڈرڈز ہیں, اگر ایجوکیشن کے پرسپیکٹیو سے بات کریں,
हमारे पास आए थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। पाकिस्तान ने कन्वेंशंस कई साइन किए हुए हैं, इवन हमने एजुकेशन को भी इसमें प्रमोट करना है। पाकिस्तान ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अंदर जो तालीम के प्रॉपर जो अहदाफ थे वो पूरे नहीं किए, दुनिया में एक रुसवाई की रीज़न बनती है। फिर एक तरफ हम कहते हैं कि हमारा इमेज जो है वो नीचे जा रहा है, तो हम देखें हम करते क्या हैं, हम वो वादे पूरे नहीं करते जो हम दुनिया के साथ करते हैं। तालीम जो बेसिक राइट है, आप कौम की तरक्की को एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। फिर आया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब उसके अंदर देखें, हम सोशल साइंटिस्ट जहाँ पर ही बात करते हैं, हर गुजरते दिन के साथ हमारी वो तादाद बढ़ती जा रही। पहले हम कहते थे कि इतने मिलियन बच्चे बाहर हैं, अब 21 मिलियन बाहर हैं, 22 मिलियन करते करते आज के फिगर जो एक रफ फिगर है 28 मिलियन हमारा बच्चा आउट ऑफ स्कूल से बाहर है। 16% उसमें जो हमारी बच्चियां हैं, वो जेंडर का टॉपिक तो अलग हो जाएगा, मैं उस पर बात नहीं करूँगी कि हम एक 52% 50% पॉपुलेशन विच इज़ कम्प्राइज्ड ऑफ वुमेन, हम उनके साथ क्या करें। अच्छा, मेरे जहन में एक बात आ रही थी जब आपके प्रोग्राम में आ रही थी, आप देखिए हमने रिसेंटली एक जंग जीती अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने, 9 मई को जो एक मार्का हुआ, उसके अंदर आप तालीम के शोबे के अंदर देखें तो आईटी में भी इंडिया को हमने एक डिफीट दी है पाकिस्तान ने। अब आईटी सेक्टर पे आप एक तवज्जो दे दीजिए तो आप देखिए कि दिस इज़ हाउ पाकिस्तान हैज़ परफॉर्म्ड इन दिस सेक्टर ऑफ आईटी। तो वाई देर इज़ नो प्रेफरेंस ओवर सच सेक्टर्स, हम क्यों इनकरेज नहीं करते। ज़रात, हम कहते जी पाकिस्तान की ज़रात, एक ज़माने में मैं आज से 21 साल पहले पढ़ाती थी तो हम एक जुमला बोलते थे और मैं कहती थी पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है। हम अपनी टॉपिक्स का आगाज़ पाकिस्तान स्टडीज़ जैसे सब्जेक्ट्स और सोशल साइंसेस में आज हम ये नहीं कह सकते। जब हम टमाटर प्याज भी दूसरे ममालिक से मंगवा रहे हो तो हर चीज़ में, अगर मैं एक आईटी के एग्जांपल के तौर पे, हर चीज़ में आईटी, हर चीज़ में जदीद तालीम, हर चीज़ में जदीद प्रैक्टिसेस जो है वो इन्वॉल्व हैं, तो इस पे तो कोई डिनाइल है ही नहीं कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट एजुकेशन इज़। और कितनी एक अजीब सी बात है, किस कदर दुख की बात है कि हमारे यहाँ उसकी प्रेफरेंस नहीं है। HSC का बजट अगर मैं बात करूँ, जो कि मैं क्योंकि यूनिवर्सिटी के साथ मेरा पाकिस्तान की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के साथ ताल्लुक़ है, मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी में हूँ जहाँ पे 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, कोई 1300 से ज़्यादा प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, कोई 6,500-7 हज़ार मुलाजमीन हैं। अब आप देखें कि जब आप बजट में कटौती करते हैं उसका असर क्या होता है। HEC की बजट पे भी कटौती की गई, उसका असर आपका रिसर्च पे है, लेबॉर्टरीज नहीं बनती, आप वो तमाम मेथोडोलॉजीज इंट्रोड्यूस ही नहीं कर सकते अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो आपको चाहिए। जो फिर आप कहते हैं जी हम वो मेयारी तालीम नहीं देते, अब तो मेयार से भी नीचे वाली बात होगी। तो थिंग्स आर वेरी वेरी सैड एक्चुअली, और ये बहुत ज़्यादा इट्स अ टाइम टू पॉन्डर, प्रोबेबली द टाइम हैज़ गॉन टू पॉन्डर। नहीं तो क्या ये ज़रूरी है कि जैसे आपने कहा कि लास्ट टाइम भी इन्होंने 40 रखा था और जब एहतजाज किया सड़कों पर आए तब इन्होंने 65 किया, तो ये क्या एक रवैया हो गया है कि लोग सड़कों पर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे तभी हम उनकी सुनेंगे। अभी कुछ अरसा पहले भी जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स थे, एक टैक्स रिबेट दी जाती है। देखें, अगर आप उस्ताद को 3 वक्त की रोटी के पीछे लगा देंगे ना कि वो बेचारा वो भी नहीं कमा सकता, और टीचर एट द एंड ऑफ द डे इज़ ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। एग्जैक्टली। और आपने एक उस्ताद की FPR के क्लर्क से भी नीचे की ज़िंदगी कर दी है। मैं माजरत के साथ, मैं शायद मुझे इन इदारों का नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये एक खुला एक फैक्ट है कि कई हमारे मुल्क के ऐसे इदारे हैं जिनके क्लर्क्स और उनके ड्राइवर्स की उस्ताद से ज़्यादा तनख्वाहें हैं। तो अगर आप उस्ताद को इसके पीछे लगा देंगे, एक टैक्स रिबेट दी जाती है उस्ताद को जो कि 2013-14 में 75% दी गई। अच्छा, ये पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में दी जाती है। चलिए ये टैक्स रिबेट पे बात करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, नूर अली साहब हैं, सिंध से उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। जो बेटी जो बातें कर रही थी ना बेटा जी, मैं आपको बताऊं कि आपके पंजाब में, तो मैं बोलता हूं कि मैं सलाम है पंजाब के गवर्नमेंट को के काफ़ी जो तैलीम के बारे में कुछ कर रहे हैं। हमारे यहाँ सिंध में तो आप सुनाएं तो स्कूल ज़ीरो की ज़ीरो है बिल्कुल, तो तैलीम का तो सिस्टम ही नहीं, अंधेर नगरी जंगल वाला कानून है यहाँ तो सिंध में। तो हमारे जो स्कूल है ना तो उनकी मरम्मत होती है, कागजों में सारा काम चलता है, और बस जब डिग्री कोई हो तो ले और पेमेंट करो और नौकरी दिलाओ तो अल्लाह खैर फला। दिस इज ट्रू। यही बात हम कर रहे हैं कि तालीम को हमने कितना प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है, कितना हम उसको अपनी तरजीहात में लेकर आते हैं। नूर साहब, हम यही बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने उधर का अहवाल हमें बताया
کہ یہاں پہ چلے پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے, وہاں پہ تو صورتحال بہت ہی خراب ہے. یہ ایک ڈسپیرٹی کو شو کرتا ہے سندھ اور بلوچستان ان پرٹیکولر. وہاں پہ آپ ہیلتھ کو پکڑ لیں یا آپ انٹیریئر سندھ اور انٹیریئر بلوچستان کی آپ ایجوکیشن کو پکڑ لیں تو یہ ایک ریالٹی ہے. بالکل ٹھیک انہوں نے بات کی, لیکن اس میں بہرحال دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد اب تعلیم جو ہے وہ ایک صوبائی مسئلہ ہے, تو اس پہ ایک الگ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ صوبے اب کیا کر رہے ہیں. جو صوبوں کے وہاں پہ حکمران ہیں مے بی ان کو بھی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کے پروگرام میں آپ کے ہر دفعہ ایک بات بھی کرتی ہوں, ٹھیک ہے تنقید ہم کر لیتے ہیں جو کہ بنتی بھی ہے کیونکہ پرسوں چوتھ بچت آیا ہے, وی آر ناٹ ہیپی, ہم کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اسٹیٹ بھی اگر اپنا رول کرتی ہے, کم کرتی ہے, زیادہ کرتی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ رسپانسبل ہیں, چیزوں کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں. اسٹیٹ نے بھی ایلوکیٹ کی ہوئی آگے سے رسپانسبلٹیز. تو کئی جگہ پہ صوبوں کے معاملات کے اندر بھی جو جب حالات نظر آتے ہیں تو اس میں وہاں پہ کہیں نہ کہیں گورننس از ون آف دا بیسک ایشو, کہ گورننس ٹھیک نہیں ہے وہاں پہ. باقی ہمارا ملک جو ہے وہ IMF جیسے قرضوں کے نیچے جب ڈوبا ہوا ہے, لیکن اس میں بات وہی ہے. نہیں تو IMF یہ تھوڑی نہ کہتا ہے ڈاکٹر سونیا کہ آپ تعلیم کے اوپر بجٹ نہ رکھیں, آپ صحت کے اوپر بجٹ نہ رکھیں, آپ ریسرچ کے اوپر بجٹ نہ رکھیں, آپ ٹیچرز کو یا تعلیمی اداروں کو اکوپڈ کرنے کے حوالے سے بجٹ نہ رکھیں. ایبسولوٹلی. دیکھیے پرائیورٹی کی بات ہے نا, آپ نے پرائیورٹی کس چیز کو دینی ہے, ہم اس چیز کو پرائیورٹی نہیں دے رہے. آپ تعلیمی اداروں کو اکوپڈ کریں, اپنی نسل کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, ہم IMF کے چنگل سے بچ سکتے ہیں. ایبسولوٹلی یس. آپ دیکھیں میں پاپولیشن ڈیموگرافی پڑھاتی ہوں. پاکستان کا شمار میں نے آپ سے پہلے بھی شاید بات کی تھی, 2.8% اس سال پاپولیشن گروتھ ریٹ. دنیا کے ان ممالک میں ہے جہاں پہ ابھی بھی گروتھ ریٹ پاپولیشن کا بہت زیادہ ہے. اب آپ ایک ایسے آپ قوم نہیں, آپ اب موب ہے. قوم اور موب میں تھوڑا فرق ہے. قوم کے لیے شاید ایک مہذب تعلیم یافتہ, ہم ایک موب, ایک ہجوم شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں. بالکل. اور وہ ہجوم اس لیے ہے کہ اس میں تعلیم اور اویئرنیس کی کمی ہے. کوئی مجھے ایک چیز بتا دی جس میں تعلیم اور اویئرنیس کی خواندگی کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ کا کوئی ایک شعبہ مجھے بتا دیجئے, چاہے وہ ایک سیوک سینس ہے. ہم بعض بات کرتے ہیں ہمارے سڑکوں پہ کوڑا کچرا نظر آتا ہے. ایک پڑھا لکھا فرد اور ایک جو پڑھا لکھا فرد نہیں ہے, وہ ماحولیات اور یہ سیوک سینس اور یہ ساری پریکٹسز پہ اس میں آپ کو بڑا واضح فرق نظر آئے گا. وہاں سے شروع کیجئے. میں نے ابھی آپ کے ساتھ IT کی بات کی, میں نے زراعت کی بات کی, میں نے آپ کے ساتھ انڈسٹری کی بات کی. ہم وہ ملک ہے جو کہ را میٹیریل بھیجتا ہے باہر کے ملکوں میں. ہماری فائنل پروڈکٹس ہم اس طرح سے انڈسٹری کو گروتھ نہیں دے سکے. ہم G10 G7 کنٹریز کا حصہ ہی نہیں ہے کیونکہ ہم نے اپنی ٹیکنالوجی کو اس جگہ پہ نہیں لے کے گئے, اور وہ صرف تعلیم لے کے جا سکتی ہے. آپ نے اپنا بچہ اکوپ نہیں کرنا, آپ نے اپنے بچے کو کیسے کریں گے؟ ٹیچرز نہیں ہوں گے, ٹیچرز کو سہولیات نہیں دیں گے. اب جیسے ٹیچر ٹیکس ریبیٹ کی ہم بات کر رہے تھے, ہم تو سڑکوں پہ اس میں کٹوتی کر دیتے ہیں, ان کے فنڈز میں کٹوتی کر دیتے ہیں. تو ایک ٹیچر بیچارہ کس طرح ایک اچھے اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ بچے کو پڑھائے گا جب اس کے دماغ میں یہ رہے گا کہ میں نے دوسرے وقت کی روٹی گھر کیسے لے کے جانی ہے, میرے بائک میں پیٹرول ہوگا کہ نہیں ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کے بھی TV چینلز پہ چلا ہوگا, اس رمضان میں صرف 2-3 ماہ پہلے پنجاب یونیورسٹی, پنجاب کی اور یونیورسٹیز اور باقی ملک کی یونیورسٹیز کے اساتذہ رمضان کے اندر روزے کی حالت میں سڑکوں پہ تھے, کیونکہ ہماری تنخواہوں سے 50,000 سے شروع ہو کے 1.5 لاکھ تک ٹیکس کٹا. ہمارا 30 to 40% ٹوٹل تنخواہ کا 30 سے 40% ہمارا جب ٹیکسوں کے اندر جانا شروع ہوا, کیونکہ انہوں نے ٹیکس ریبیٹ ایک دفعہ 0 بھی کر دی. اب انہوں نے 25% بحال کی ہے. اور اگین میں ریکویسٹ کروں گی حکام بالا سے, کچھ شنید یہ آ رہی ہے اس بجٹ کے بعد کہ وہ 25% پھر یہ بند کرنے لگے ہیں. تو یہ دیکھیں, آپ ایک پیس آف مائنڈ کے ساتھ اب اساتذہ کے بچے, آپ پبلک سیکٹر یونیورسٹی پروفیسرز کی ان پرٹیکولر میں بات کر رہی ہوں, کالجز کے ٹیچرز کی میں بات کر رہی ہوں. تو آپ کا ہائر ایجوکیشن میں آلریڈی اگر پرسنٹائل کی بات کریں, پاکستان کا 15 سے 16% بچہ MA تک تعلیم حاصل کرتا ہے, صرف 15 سے. آپ دیکھیں نا اسکول میں 30-35% تک میٹرک کر رہے ہیں, تو نیچے کی طرف FA اتنے % کرتے ہیں, اور PhD 1 سے 1.5% آپ کی انٹائر پاپولیشن کا جو کہ ایلیجبل ہے 1 سے 1.5% بندہ PhD کرتا ہے, 14-15% لوگ آپ کے MA. آپ کا تو آلریڈی حالات اچھے نہیں ہیں. تو جنہوں نے پڑھانا ہے, جنہوں نے وی آر دا کیپٹن آف دی ایجوکیشن سیکٹر, وی آر دا ون وی آر سپوز ٹو ڈرائیو آر شپ, دا شپ آف ایجوکیشن, جس نے ترقی کی جرنی کو طے کرنا ہے. تو آپ تو ہم اس کیپٹن کو ایک میرے خیال میں پوائزن دے رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ اندھا دھند شپ جو ہے وہ سمندر کے اندر جائے اور کسی جہاز ٹکرا جائے کسی پہاڑ کے ساتھ. تو یہ کچھ سچویشن ہے, اور ابھی یہ جو خاص طور پہ 40% ہے, اس کے بہت دورس اثرات ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. مزید کٹوتیاں,
देखें इंटरनेशनली स्टूडेंट्स की, हालांकि मैंने देखी है कि एलोकेशंस इन्होंने की हैं, लेकिन वो वही बात है कि वो बहुत कम है। फॉरेन जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एलोकेट बजट किया है, लेकिन वो जितनी हमारी यूथ है, जितनी पॉपुलेशन है, जितनी नीड्स है, पावर्टी रेट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आई है पाकिस्तान से, उन्होंने थोड़ा क्राइटेरिया भी चेंज किया है पर डॉलर के हिसाब से। तो एक उन्होंने क्राइटेरिया जो नया निकाला है, पाकिस्तान की 40-45% आवाम अब गुर्बत की लकीर के नीचे चली गई है। बिल्कुल। यूनाइटेड नेशन में ना एक नारा लगता है अक़वाम मुत्तहिदा में, उसे कहते हैं प्रायोरिटी रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। तो अगर आपके पेट में खुराक नहीं होगी तो लोग तो छत और तालीम तो दूर की बात है। सही है। तो लोग सिर्फ इस वक्त जो जंग है ना हमारे मुल्क में, वो 3 वक्त की रोटी की अब रह गई है। तो हाउ वुड पीपल थिंक अबाउट एजुकेशन एंड व्हाट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग? यस दे आर गुड थिंग्स, बट ऑल्सो देयर इज अ डायर नीड टू इम्प्रूव सो मेनी थिंग्स। आपका पब्लिक सेक्टर स्कूल्स जो हैं, यू स्टार्ट फ्रॉम देयर, प्राइमरी लेवल को हम वो, मैंने आपसे अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की, वी हैव नॉट बीन एबल, हमें 100% हमारा वादा ये था दुनिया के साथ कि हमने 100% एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन को मेक श्योर करना है। टीचर्स जो हैं खासतौर पे इस बजट की वजह से, आने की वजह से डिसहार्ट हैं। वी आर एब्सोल्युटली यस। और अभी हमारे यूनिवर्सिटीज़ में बात भी हो रही है। देखिए एक पब्लिक नैरेटिव ये भी है कि आपने पार्लियामेंटेरियंस की शायद ये बात 600 जो है ना उनकी तनख्वाहें, उसमें एक नैरेटिव ये भी है कि उनकी 2016 से तनख्वाहें नहीं बढ़ी थी। चले अगर हम 2016 और 2025 के दरमियान एक कंपैरिजन कर लें, हमारी क्या बढ़ी और अब आपकी इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ी, तो ये भी देखें एक प्रेफरेंस है हमारा वीआईपी कल्चर। अभी मैं आप ड्राइव करते हुए सोच रही थी, मेरे आगे था एक, तो मुझे थोड़ी गाड़ी प्रोटोकॉल। अब ये हमारा जो फ्यूल है, एक गाड़ी है, 3 गाड़ियां पीछे हैं, उसके अंदर 10 मुलाजिम पुलिस है, वॉट एवर, वो फ्यूल से लेकर उनका पर टीएडीए होगा, वॉट एवर, किसका पैसा है? ये हमारा पैसा है, ये हमारे टैक्स। सो दिस इज आवर प्रेफरेंस। वीआईपी कल्चर पे तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, हम उस 7,000 के मुआशी कत्ल पे वो कर रहे हैं, बिल्कुल हम उनको कर रहे हैं। एंड डू नॉट एक्सपेक्ट, स्टेट शुड नॉट एक्सपेक्ट कि अगर आप हमारा स्लॉटर कर रहे हैं तो हम पूरी तनदही के साथ, वी आर एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट सेंट्स। टीचर्स आर नॉट सेंट्स, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग्स। तो मतलब टीचर्स ये अभी सोच रहे हैं कि शायद सड़कों पर निकला जाए। डिबेट तो बिल्कुल ख़त्म ना करें काइंडली, हमारी बड़ी गुजारिश है। हम कोई, अब देखो साथ बड़ा पुरअमन सा एक शहरी होता है, हम तो अमन सिखाते हैं, हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अभी डिबेट के ऊपर कुछ क्लैरिटी नहीं है, मैं ऐसे आपसे बात करूं, लेकिन बात इस पे हो रही है कि मे भी वो खत्म कर दिया जाए। अगर खत्म हो जाता है तो देन, अगर मुकम्मल खत्म हो गया तो इट्स गोइंग टू बी इट्स गोइंग टू बी अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ऑल द टीचिंग कम्युनिटी इन द एंटायर पाकिस्तान। चारों सूबों में बड़ा मसला हो जाएगा इसका, तो ये काइंडली इस पर ज़रूर देखें, इसको ज़रूर देखा जाए। रिबेट खासतौर पर टीचर्स के लिए कुछ चीज़ें जो है ना उनको देखा जाए कि सड़कों पर टीचर्स आते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। वो उस्ताद हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे जो मुस्तकबिल का सरमाया है, हमारी जो नस्ल है उनको कह लें कि वो पढ़ा रहे हैं और आप उनके साथ क्या करें, ये भी चीज़ देखनी चाहिए। एजुकेशन के हवाले से, हायर एजुकेशन के हवाले से और तालीम का बजट क्या था उस पर हमने बात की है। हम रिसर्च को कितना इम्पॉर्टेंट लेकर चल रहे हैं और उसकी अहमियत हम समझते हैं नहीं समझते हैं, वो तो जब ये बजट आया है और जितना बजट एलोकेट किया गया है तालीम के लिए उससे हमें वाज़े हो ही गया है। डॉक्टर सोनिया उमर हमारे साथ मौजूद है, एजुकेशनिस्ट हैं। डॉक्टर सोनिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ लाहौर के हवाले से बात कर लेते हैं क्योंकि लाहौर में मानसून सीज़न की आमद से कबल वासा के ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक्स मंसूबे ताख़ीर का शिकार हैं। 30 जून की डेडलाइन सर पर आ चुकी है, लेकिन फ़िज़िकल प्रोग्रेस मायूस कुन हद तक पीछे है। बर वक्त फ़ंड्स की फराहमी के बावजूद वासा की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर एक सवालिया निशान है और ऐसे में मानसून सीज़न 20 जून के बाद शुरू होने का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। होगा वही फिर जो हम हर साल देखते हैं कि हमारा पूरा जो लाहौर है ना वो मानसून की बारिशों में डूब जाता है, नदी नालों का मंजर पेश कर रहा होता है। उस पर भी बात करेंगे और उसके साथ साथ लाहौर के 2 अहम जो तरक्याती मंसूबे हैं, एक तो जीवन मार्केट जोहर टाउन की रीमॉडलिंग है और दूसरा सब्ज़ाज़ार के लियाकत चौक की सड़क की तौसी भी
تاخیر کا شکار ہے. نہ صرف 30 اپریل کی ڈیڈ لائن سے تاخیر ہوئی ہے بلکہ اب 30 مئی بھی گزر چکی ہے اور کام تاحال مکمل نہیں ہو سکا ہے. تو ڈی جی ایل ڈی اے کے بار بار دوروں اور سخت احکامات کے باوجود بھی انجینئرنگ ونگ کی سست روی شہریوں کے لیے مسائل کا باعث بن چکی ہے. تو ان دو سٹوریز پر ہم نے بات کرنی ہے اور اس پر بات کرنے کے لیے زین العابدین نے ہمیں جوائن کیا ہے, نمائندہ لاہور نیوز ہے, ان سے بات کرتے ہیں. زین, آپ کو ویلکم کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا ہوں میں, آپ بتائیں. میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. زین, سب سے پہلے تو یہ جو زیر زمین واٹر ٹینکس کا منصوبہ ہے, یہ کوئی ابھی کا نہیں ہے, یہ بڑا 3-4 سال پرانا منصوبہ چل رہا ہے اور 30 جون آنے والی ہے سر پر. کوئی ان کو خیال نہیں ہے کہ دوبارہ سے مانسون آنے والا ہے, دوبارہ سے وہی صورتحال رہے گی, وہی پرانی کہانی, ہم لوگ بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے, آپ لوگ بھی سٹوریز دیتے رہیں گے کہ جناب وہی ہمارا لاہور شہر ندی نالوں کا منظر پیش کر رہا ہے. تو واسا کو کوئی خیال نہیں ہے کہ کام بھی کرنا ہے, ٹھنڈے کمروں سے باہر بھی نکلنا ہے؟ شکریہ منیبہ. اب یہ جو واٹر ٹینکس والی کہانی ہے نا, اب یہ نہیں ہے کہ اس میں بارشی پانی کو محفوظ بنانا ہے یا جب مانسون آئے گا تو جو بارش کا پانی ہے وہ یہاں پہ چلا جائے گا, کسی جگہ پہ پونڈنگ نہیں ہوگی. یہ جو 5-6 مئی کی رات سے لے کے 10 مئی تک پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی, اس کے بعد جو اس وقت سب سے بڑا پرابلم ہے وہ پانی کا ہو چکا ہے. ابھی ریسنٹ 2 سے 3 دن پہلے جب وفاق نے بجٹ پیش کیا تو اس میں بھی وفاقی وزیر خزانہ کی اگر گفتگو سنی جائے تو انہوں نے سب سے زیادہ ایمفسائز اسی چیز کے اوپر کیا کہ ہماری جو اکانومی ہے گو کہ وہ ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم بڑے واٹر ریزروائر بنائیں جہاں پر پانی محفوظ کریں, لیکن اس کے باوجود ہمیں اس طرف ہی جانا پڑے گا, ہمیں پانی کو محفوظ بنانا ہے. اور یہ صرف ایک ہر لیول پر بات نہیں ہے, اٹس اے ٹرکل ڈاؤن ایکٹیویٹی. یہ بین الاضلاعی سطح پر بھی پانی کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت پڑے گی. کچھ اس طرح جس طرح ابھی آپ نے حوالہ دیا کہ زیر زمین واٹر ٹینکس, اگر زیر زمین واٹر ٹینکس بر وقت مکمل ہو جاتے ہیں, بارش کا پانی اس میں محفوظ ہو جاتا ہے جو کہ تقریباً 50 لاکھ گیلن بنتا ہے, تو وہ 50 لاکھ گیلن پانی کو جب قابل استعمال بنایا جائے گا تو الٹیمیٹلی جو زمین پر بوجھ ہے وہ کم ہوگا. جو ٹیوب ویلز کے ذریعے پانی نکال کر لوگوں کو دیا جا رہا ہے یا دیگر یوٹیلیٹیز کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, جب یہ واٹر ٹینکس تعمیر ہو جائیں گے تو یہ جو زمین کے اوپر بوجھ ہے پانی نکالنے کا اس میں کمی ہوگی. اور ہمیشہ کی طرح واسا نے اپنی روایت کو اس سال بھی برقرار رکھا. اب تو جتنی دفعہ آپ نے واسا کی اس روایت کو کہہ دیا ان کو خود ہی شرم آ جانی چاہیے. تو اس سال بھی ان کو جو بجٹ میں منصوبہ جات دیے گئے اس کے اوپر وہ اس طرح عمل درآمد نہیں کر سکے. 16 جون کو بجٹ دوبارہ پیش کر دیا جائے گا. پچھلے سال بھی 12-13 جون کو بجٹ پیش کیا گیا تھا, اس میں یہ جو 8 واٹر ٹینکس ہے اس کی منظوری دی گئی تھی اور 30 جون کی ڈیڈ لائن تھی. ابھی آپ دیکھیں کہ صرف 18 روز باقی رہ گئے ہیں 30 جون میں, اور ابھی جو فزیکل پروگریس ہے وہ 71% ہے. تو اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی جنات آئیں گے یا فرشتے آئیں گے یا کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دے دیا جائے گا کہ یہ جو 29% کا گیپ ہے یہ 18 دنوں میں مکمل ہو جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا. ابھی جو زمینی حقائق ہیں وہ یہی نظر آ رہے ہیں کہ واٹر ٹینکس کا جو منصوبہ ہے وہ 30 جون تک مینو 1 PC1 کے مطابق مکمل نہیں ہوگا. ہم نے موسٹ آف دا ٹائم ایک چیز کے اوپر ڈسکشن کی کہ یہ منصوبہ جو شروع کیا گیا اس کے لیے حکومت نے پیسے نہیں دیے. یہ تو وہ منصوبہ تھا جس میں حکومت نے پیسے روکے نہیں. اب تو ادارے کو کسی بھی طرح اس چیز کے اوپر اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے یہ جد و جہد کی یا ہم نے حکومت کو ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں پیسے جاری کر دیے جائے. ابھی تو منصوبے کا آغاز نہیں ہوا تھا جب سارے کے سارے پیسے واسا کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے گئے تھے. تو اب صرف اور صرف کویسچن مارک ہے وہ واسا کی پرفارمنس کے اوپر کویسچن مارک ہے کہ جب آپ کے پاس پیسے موجود تھے, جب آپ کے پاس وقت پر NOC موجود تھے, تمام جو کوڈل فارمیلٹیز تھی وہ پوری ہو چکی تھی, تو پھر 30 جون کی ڈیڈ لائن میٹ کیوں نہیں ہو رہی. اب تو ان کی کارکردگی کے اوپر کویسچن مارک ہے. اور الٹیمیٹلی یہ ایک تو یہ فیکٹر آئے گا کہ 30 جون کو یہ منصوبے مکمل نہیں ہوں گے,
30 जून के बाद जैसे ही 1 जुलाई होगा तो फंड्स भी सरेंडर हो जाएंगे। अच्छा। फिर इनको दोबारा से funds लेने पड़ेंगे। महकमा खजाना की इस्तदा करनी पड़ेगी, दोबारा से उसी प्रोसेस में आएंगे, फिर पैसे लेने के लिए दफातर के चक्कर लगेंगे, अच्छा। हुकूमत को तरले मिनते किए जाएंगे, उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट डिले होगा। इस पूरे प्रोसेस में जो मैंने आपको ये पूरी कहानी सुनाई, मॉनसून गुजर जाएगा। लाहौर के बासी जो पिछले साल उन्होंने मसाइल का शिकार रहते थे, उससे ज़्यादा उनको मसाइल होंगे क्योंकि सड़कें उधड़ी हुई हैं। सही है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, सड़कें टूटी नहीं हुई, सड़कें इन्होंने उधेड़ के रख दी हैं इन वाटर टैंक्स की तामीर के लिए। और यही कहा गया था कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक्स मॉनसून से पहले मुकम्मल कर दिया जाएगा। ये घोड़ा और घोड़े का मैदान है, 15 जुलाई को मॉनसून आ जाएगा। अभी तो इतना बिल्डिंग मटीरियल ही पैदा नहीं किया जा सकता कि इन सब को किसी भी तरह कवर कर दिया जाए। तो इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की, महकमा ख़जाना की या CM ऑफिस की नेगलिजेंस की बजाय ये वासा की नेगलिजेंस है। ये नज़र आ रहा है कि ये फंड्स होने के बावजूद भी काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा तो क्या उनको को पूछने वाला नहीं है कि फंड्स हैं फिर भी आपकी कारकर्दगी नहीं आ रही है? आज आपके प्रोग्राम के बाद पूछेंगे ना उनको। हम तो उन्हें फोन करते हैं, कोई उठाता ही नहीं है। नहीं, आज आपके प्रोग्राम के बाद जो पंजाब गवर्नमेंट है वो भी उनसे इस्तफसार करेगी ना कि हम तो कहते हैं आप अपना मौक़िफ़ दें, आके आते ही नहीं है कोई। बार बार मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि वो आपके आके क्या कहें, कन्फेस कर लें कि बिल्कुल हमसे काम नहीं होता, हम ये छोड़ के चले जाते हैं। देखें, ये इसमें कोई शक नहीं है कि जो वासा वाले हैं उन्होंने पूरा जोर लगाया, काम करने की कोशिश की कि हम इसको बर वक्त मुकम्मल करें, लेकिन मैंने जो असेस किया वो कैपेसिटी नहीं थी। अच्छा। हाँ, इनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं थी कि इसको बर वक्त मुकम्मल कर पाते। ये और तरह की रफ्तार होती है, कुछ और तरह के इंजीनियर्स होते हैं, कुछ और तरह के ऑफिसर्स होते हैं जो काम को बर वक्त मुकम्मल करते हैं। मैंने पर्सनली जो वासा के MD हैं उनके साथ विद कैमरा कई जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका विज़िट किया और काम करते हुए भी देखा, लेकिन जो नीचे ऑफिसर्स हैं उनकी जब कैपेसिटी को देखा तो वो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इसको बर वक्त मुकम्मल करें। नवंबर दिसंबर 2024 से ये मुसलसल प्रोजेक्ट चलता आ रहा है। मैं आपको एक छोटा सा इसका वाटर टैंक जो कि एक बड़ा पेचीदा सा मसला बनाया हुआ है, एक लेमैन भी इसको मुकम्मल कर सकता है। 4 दीवारें खड़ी करनी होती है, एक छत डालनी होती है, ये वाटर टैंक का काम होता है, इसके अलावा और कोई काम नहीं होता। और इसके अंदर कोई किसी तरह की रॉकेट साइंस नहीं होती कि पता नहीं कौन सी इंजीनियरिंग करके। हाँ। तो अब सिंपल अल्फाज में बताऊं तो एक कमरा बनाना होता है, वो कमरा 10 मरले का हो या 10 कनाल के ऊपर हो या 100 कनाल के ऊपर हो, ये सीधी सीधी रिटेनिंग वॉल्स है और एक छत है, इसमें किसी तरह की कोई इंजीनियरिंग नहीं है। तो अगर 3 महीने के प्रोजेक्ट 6 महीना गुजरने के बावजूद भी आप मुकम्मल नहीं कर सके, तो फिर मेरी ये जो बात है कि आपके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है, ये इसी चीज़ की दलील है। नहीं, देखिए आप 3 महीने ये ना कहें, इससे पहले भी तो यही वासा के सारे लोग थे, वासा के वर्कर्स भी यही थे। चले हुकूमतें तो चेंज होती रहती हैं लेकिन वर्कर्स तो यही रहते हैं ना। ये तो कितने सालों से डिले पे डिले होता जा रहा है। कुछ ऐसा भी है ना कि वो अपना रिकॉर्ड भी तो नहीं तोड़ सकते ना। कि जल्दी काम कर लें जल्दी तो फिर वासा को शाबाशी मिल जाए हमसे। अगर वो जल्दी काम कर देंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे लोग उनको कहेंगे कि आपने ये जल्दी काम करके अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो वो तो इसलिए अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए भी ये कर रहे हैं। इस वक्त शहर में सबसे बड़ा जो वाटर टैंक है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में बन रहा है। जब कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो रिहेबिलिटेशन का काम मुकम्मल हुआ तो उस वक्त ऐलान कर दिया गया कि कज़ाफ़ी स्टेडियम का वाटर टैंक हमने मुकम्मल कर दिया है। अभी मैंने 2 से 3 दिन पहले विज़िट किया तो वो वाटर टैंक भी अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, उसके साथ भी काम होने वाला है। इसी तरह रेलवे स्टेशन के सामने जो पार्क है उसमें वाटर टैंक तमीर किया जा रहा है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक बारिशी पानी को महफूज करने के लिए स्लो प्रोग्रेस, कोई काम वहाँ पे नहीं हो रहा। और ये रेलवे स्टेशन का वो एरिया है कि जहाँ पे अभी 15 से 20 मिलीमीटर बारिश होती है तो बारिशी पानी वहाँ पे जमा हो जाता है। ये एक ऐसा पॉन्डिंग पॉइंट है जो कि हमेशा से ही हुकूमत की ब्यूरोक्रेसी की निगाह में रहा और हर दफ़ा यही कहा जाता था कि इस रेलवे स्टेशन पर बारिशी पानी के निकास का कोई हल किया जाए। अभी तक हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, हो सकता है 2026 में ये हल हो जाए। इसी तरह कुर्तबा चौक जो कि जेल रोड फिरोजपुर रोड का जहाँ पे अनेक्सर होता है, जहाँ पे आके मिलता है,
وہاں پر بھی بارشی پانی 3 سے 4 فٹ تک جمع ہوتا ہے. اچھا. اس بارشی پانی کے نکاس کے لیے کوپر روڈ پر واٹر ٹینک بن رہا ہے, ساتھ میں ایک لین بچھائی جا رہی ہے, وہ بھی کام فزیکل پروگرس میں بہت پیچھے ہے. جوہر ٹاؤن مین بولیوارڈ, جوہر ٹاؤن کا جو ایریا ہے, جو ٹکا چوک کا علاقہ ہے, وہ بھی پونڈنگ پوائنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے, اور وہاں پر بھی بارش کا پانی نکاس کرنے میں 10 سے 12 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے. پلان یہ کیا گیا کہ وہاں پر بھی یہ واٹر ٹینک بنا دیا جائے گا. ٹکا چوک واٹر ٹینک کا تعمیراتی کام ابھی بھی 70% سے آگے نہیں بڑھ سکا. مونسون میں پھر 1 مہینے سے کم وقت رہ گیا, وہ بھی مکمل نہیں ہو سکا. اسی طرح لاہور کے دیگر علاقہ جات, جس میں سب سے اہم پوائنٹ بی بلاک تاج پورہ کا ایریا ہے. تاج پورہ جیسے ہی بارشیں شروع ہوں گی تو آپ کے ٹی وی سکرین پہ یہی نظر آئے گا کہ تاج پورہ بی بلاک سی بلاک میں 5 سے 6 فٹ تک بارشی پانی جمع ہو گیا ہے. اس قدر وہ ڈیپ پوائنٹ ہے. وہاں پر بی بلاک آمنہ پاک میں واسا کی طرف سے واٹر ٹینک کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا ہے, اور اس کی فزیکل پروگریس ابھی بھی 50% سے کم ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور تاج پورہ کے رہائشی ہیں, وہ اس چیز کے لیے تیار ہو جائیں کہ اس دفعہ انہوں نے ڈبل مسائل کا سامنا کرنا ہے. واسا وہاں پہ جو مرضی مشینری لگائے, جو مرضی کر دے. ایک چیز ہے جو کہ یہ بلڈنگ مٹیریل جو وہاں سے نکال کے, مٹی نکال کے آپ نے سڑکوں کے اوپر پھینکی ہے, جب پانی نے اس نے پکڑنا ہے تو اس نے کیچڑ بننا ہے. بالکل بالکل. اس کیچڑ نے لوگوں کے گھروں میں جانا ہے. تو پہلے تو ایک صحافتی زبان میں کہتے تھے کہ تاج پورہ میں نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے. ابھی اس وقت واسا کی پروگرس دیکھ کے یہی نظر آ رہا ہے کہ واقعی اس دفعہ یہ عملی طور پر نظر آئے گا کہ ان لوگوں کی زندگیاں کتنی مشکل میں ہوں گی. تو ابھی سے ہی اگر یہ جو واسا والے جو حکام سن رہے ہیں یا پنجاب حکومت سن رہی ہے, اگر وہ ابھی انہوں نے کوئی پلان آلٹرنیٹ پلان نہیں کیا, تو آج سے ہی ضرورت ہے کہ اس کا آلٹرنیٹ پلان کر دیا جائے, تاکہ اگر واٹر ٹینکس مکمل نہیں ہوتے تو پھر پانی کو کس طرح نکاس کیا جائے گا. ڈی جی ایل ڈی کے پاس اتنی بھی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ دوروں پہ دورے کرتے جا رہے ہیں ان پروجیکٹس کے, اور جو انجینئرنگ ونگ ہے وہ اتنی سسروی کا شکار ہے کہ وہ ان کے دوروں کا کوئی اثر ہی نہیں ان کے اوپر پڑا. دیکھیں, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آفیسرز بیٹھے ہیں انجینئرنگ کے, یہ ان کی غفلت ہے, ان کی لاپرواہی ہے. اگر ڈی جی ایل ڈی اے اس چیز کے حوالے سے کمیٹڈ نہ ہوتے تو وہ دورے کیوں کرتے؟ ان کی کمٹمنٹ پہ ہم کامنٹ نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسی رٹ قائم نہیں کر سکتے کہ انجینئرنگ ونگ کے جتنے بھی انجینئرز ہیں جو سست روی کر رہے ہیں ان پروجیکٹس کو لے کے, ان کو کوئی پینلٹی ڈالی جائے یا ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے, بیکاز آلریڈی 2 جو ہیں وہ تاریخیں گزر چکی ہیں, 30 اپریل کی بھی اور مئی کی بھی گزر چکی ہے, اب جون سٹارٹ ہو گیا. منیبہ, یہ جو انجینئرز ہوتے ہیں نا, یہ بڑے تیز ہوتے ہیں. ہاں, یہ کسی نہ کسی ٹیکنیکل بات میں اس طرح الجھا دیتے ہیں کہ اگلا جو بھی آفیسر ہوتا ہے یا جو بھی سربراہ ہوتا ہے اس کو الٹیمیٹلی انتظار کرنا پڑتا ہے. ابھی ہم نے 2-3 دفعہ ٹائل کی بات کی. بیسیکلی اس پورے کے پورے پرابلم, یہ پورے پروجیکٹ میں ٹائل سب سے بڑی پرابلم ہے کہ پہلے کلر کمبینیشن ڈیسائیڈ نہیں ہوا, پھر اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ فیکٹری سے جو ٹائلیں ہیں اب وہ پروڈیوس نہیں ہو رہی. تو اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ اس لیاقت چوک سبزہ زار میں سب سے جو مین ایشو ہے وہ ٹائل کا اس وقت مجھے لگتا ہے کہ جب وہ ٹائلز لگ جائیں گی تو وہ دیکھنے جانا پڑے گی کہ کس طرح کی ٹائلز لگی ہیں. اب وہ جانا بھی چاہیے. اب وہ اس کا ایک عجیب سا کمبینیشن بنا ہوگا گرے, یلو اور گرین کا. تو یہ جو انجینئرز ہیں, یہ ہر دفعہ کوئی اس طرح کی بات کر کے, کوئی اس طرح کا ٹیکنیکل پرابلم ڈال کے جو نیا ٹائم ہے وہ گین کر لیتے ہیں. جس طرح میں نے, جس طرح آپ ابھی بتا رہی ہیں کہ 30 اپریل پہلی ڈیٹ تھی, تو 30 اپریل پہ بھی ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے وہاں وزٹ کیا, پوچھا کہ آج یہ مکمل نہیں ہوا, تو وہ ٹائل نہیں آئی. وہ پھر اس کی 30 مئی ڈیڈ لائن دے دی گئی اور 30 مئی بھی گزر گئی, پھر یہ مکمل نہیں ہوا. اب 30 جون اس کی ڈیڈ لائن ہے. لیٹس سی کہ وہ 30 جون تک مکمل ہوتا ہے, ٹائل وہاں پہ آتی ہے یا نہیں آتی, وہ سڑک کی کارپیٹنگ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. لاسٹ ٹائم جب میں نے وزٹ کیا تو آلموسٹ اس کا مور دین 80% کام مکمل ہو چکا تھا. اب صرف وہ فنشنگ کا کام ہے, اس کو اگر کر لیا جائے تو ہوپ سو
मिडल एरिया की ये जो आबादी की सड़क है, मेन शाहरा है, ये बर वक्त मुकम्मल हो जाए और उन लोगों की ज़िंदगियों को रिलीफ मिल सके। तवक्को तो इनसे यही की जा रही है। लेकिन ये इतने छोटे छोटे काम भी इतनी पेचीदगियों का शिकार होते जा रहे हैं दिन ब दिन के, ऐसे लगता है कि शायद इनको मुकम्मल करते हुए भी कितने और साल लग जाएंगे, कितना और टाइम इनको चाहिए है। तो छोटे छोटे से काम हैं जो कि आप दिनों में मुकम्मल कर सकते हैं। मॉनसून के हवाले से जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले होते जा रहे हैं, वाटर टैंक्स हैं, उसके बाद ये जो तौसी मंसूबा था ये भी। शेख ज़ैनुल आबदीन हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर दी इस हवाले से। ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपका, आप आए। इसी नोट पे मुझे आप इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।